ذمہ داری NIC کا انکیوبیشن پروگرام دیکھنا اور کمیونٹی دیکھنا اور اس طرح کے ایونٹس آرگنائز کرنا ہے. I am very excited for this session. It is 9th day of NES. ہم نے 9 دنوں میں تقریباً ابھی تک I guess 15 سیشنز کر چکے ہیں, لیکن جو یہ پرٹیکولر سیشن ہے that is very exciting session. I am to be honest, I am very honored to be conducting this session کیونکہ I am sitting with I guess one of the best minds in few of the best minds in Pakistan. ایک چھوٹی سی درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ if while you're not speaking اگر آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجئے تو that will help the conversation. So yeah, so ہمارا مقصد اس NES کو کروانے کا یہ تھا کہ ٹیئر 2 سٹیز اور ٹیئر 3 سٹیز جو عام طور پہ جن کو بیسٹ کوالٹی ٹریننگز, بیسٹ کوالٹی اسپیکرز اویلیبل نہیں ہوتے, جن کو ایکو سسٹم کا کوئی بہت زیادہ آئیڈیا نہیں ہوتا, ان کو تھوڑا سا ایک چانس دیا جائے, تھوڑا ایکسپوجر دیا جائے, انہیں بتایا جائے کہ مین اسٹریم سٹیز میں اس طرح کی انوویشن ہو رہی ہے, اس طرح کے انٹرپرینیورز ہیں, اس طرح کا کام ہو رہا ہے. اور اس میں ہم سب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایوری پاکستانی ان 220 million Pakistanis they have this right to come at par with at least getting the best quality training. تو ہمارے NES کے جو ابھی تک سیشنز ہیں اس کا یہی والا تھیم رہا ہے. انٹرسٹنگلی زوم پہ ہو رہی ہے تو امریکہ سے بھی لوگ جوائن کر لیتے ہیں, کوئی کہاں سے جوائن کر لیتا ہے, تو جیوگرافک لمیٹیشن تو ویسے ہی ختم ہو گئی. کل ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویری انٹرسٹنگلی, یہ ہمارا تھیم ایک چل رہا ہے لیڈرشپ ٹاکس کا, جو جس کا پہلا سیشن یہ والا ہو رہا ہے. تھوڑا سا نام ڈفرینٹ ہے اس کا, لیکن تو دیر ور 2 or 3 sessions which were planned under leadership talks. اور اس میں کل ہمارے ساتھ جو جوائن کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ یونیکارن کلب کے پاکستان کے جو 4 اسٹارٹ اپس ہیں جن کو ہم اپنا یونیکارن کہہ سکتے ہیں, یا پاکستانیوں نے جو کمپنی سٹارٹ کی جو یونیکارن بنی, اس میں مدثر شیخہ ہمیں کل جوائن کر رہے ہیں صبح 11 بجے. اس کے علاوہ ہمیں عمران علی خان اور ذیشان علی خان جوائن کریں جو کہ زمین کے اور EMPG کے کو فاؤنڈرز ہیں. ریسنٹلی ان کو they were in news because of the کمپنی کی ویلیویشن $1 ارب سے زیادہ ہو گئی ہے. اسی طرح ریحان جلیل ہمیں جوائن کریں بے ایریا سے, جو کہ اسی کلب میں ہیں لیکن بہت زیادہ پاکستانی اس کو ان کا نہیں پتا. یہ والا سیشن اس سے پہلے اس لیے رکھا گیا اور یہ والا سیشن پلان ہی اس لیے کیا گیا کیونکہ بیکاز مینی اسٹارٹ اپس دے کین ریلیٹ ٹو the entrepreneurs they can see on their screen right now. These are the entrepreneurs جو کہ ارلی سٹیج میں جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے شروع کیا, جو کہ اپنی ریزیلینس سے, اپنی بریلینس سے, اپنی ٹیلنٹ سے they are at some stage. اور it is time کہ ہم اس طرح کا ٹیلنٹ شوکیس کریں اور ہم لوگوں کو انسپائر کریں کہ they can actually do it. اگر آپ ایک ٹیئر 2 یا ٹیئر 3 سٹی میں بیٹھے ہیں تو you can do it. آج ہم کچھ اسٹوری شیئر کریں گے. ہماری کانورسیشن بھی کافی انٹرسٹنگ سی کانورسیشن ہے اور تھوڑی سی آپ کو کوئی ہم نے ایک تھیم پہ نہیں رکھی ہوئی ہے. جو جس اسٹارٹ اپ جس انڈسٹری سے ہے اس کے بارے میں سوال ہوں گے, اس کی انڈسٹری کے بارے میں سوال ہوں گے. تو یہ سارا ہے جی. میں اپنے پینلسٹ کو انٹروڈیوس کروا دیتا ہوں. دیر از ون انمیوٹڈ مائک, مے بی ڈاکٹر سارا یو مائٹ نیڈ ٹو لک ایٹ دیٹ. سو ہمارا جو پینل ہے اس میں جو جس طرح سے مجھے نظر آ رہا ہے, آڈینس کو آئی ڈونٹ نو کیسے نظر آ رہا ہے, سو میں اسی سیکوینس میں چلتا ہوں. سو انیس شیخ, he is from Karachi, he was incubated or I guess accelerated in NIC Karachi. ان کا اسٹارٹ اپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے ٹو رائٹ کانٹینٹ فار میڈیا ہاؤسز اینڈ فار اینی میڈیا آؤٹلیٹس. جس نے آرٹیکلس لکھنے ہیں, جس نے نیوز پیسز لکھنے, تو این آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ رائٹر ٹو help the need of to eliminate the need. ڈاکٹر سارا آپ کا جو مائک ہے نا, I don't know why but it keeps getting unmuted, تو آپ کو اس کو ذرا فکس کر لیجیے گا. تو جو ہم کہتے ہیں کہ فیوچر میں جو خبریں بھی رپورٹس لکھ رہے ہوں گے, تو انیس is trying to do the same thing. ہمارے ساتھ عمران ہیں جن کی کمپنی دبئی میں, آئی گیس دبئی میں بھی رجسٹرڈ ہے اور پاکستان کا. تو جب آپ انٹروڈکشن کریں پلیز یہ کلیریفائی کر دیجیے گا کیونکہ یہ میرے ذہن سے نکل گئی والی بات. سو ڈیجیٹل پیمنٹس انیبل کر رہے ہیں, جب یہ بینکس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور فن ٹیک اسپیس میں کام کر رہے ہیں. they are enabling banks to enable digital payments to offer these solutions to their consumers. Bilal Amjad,
has been working a lot in COVID times. इनका स्टार्टअप तो इनका जो शुरू हुआ था वो तो कुछ डिफरेंट ओरिजिन से था, स्टार्टअप्स और डॉक्टर्स और पेशेंट्स को कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन कोविड में इनका काम बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है. हम इसमें अपनी कॉन्वर्सेशन में इसको लेके आएंगे. Faiz Arbab, similarly, he has been very proactive in this COVID times, and he has been working on mechanical ventilator and similar products. इससे पहले इनका जो स्टार्टअप था NIC लाहौर से, बिलाल भी NIC लाहौर में थे, फाइज भी NIC लाहौर में थे. इनका जो स्टार्टअप है वो he developed this smart wheelchair for disabled, and he has got some traction that. So हम इनसे पूछेंगे कि जिस निश में काम कर रहे हैं इन्होंने निश क्यों चूज की, और उसमें अगर कोई स्टार्टअप आना चाहता है तो इसमें इनका क्या मशवरा होगा. डॉक्टर फरा, मैं सबको एक बात यहाँ पे इंकशाफ करूँ कि मेरी उस्ताद भी रह चुकी हैं लम्स में. जब मैं लम्स में बिजनेस स्कूल में था तो ये मुझे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ाया करती थी हमारी एम्बा की क्लास को. सो वेरी एक्साइटेड टू हैव डॉक्टर फरा हियर. वेरी शी नेवर रेस्ट. इनको रात को 1 बजे भी मैसेज करो तो इनका फौरन वॉइस मैसेज रिप्लाई करती हैं. बड़ी हसदर की एक बड़ी अच्छी, शी इज एपिटोम ऑफ हसदर एंटरप्रेन्योर. सो अली गुल हमारे साथ हैं जी. अली गुल इज फ्रॉम कोयटा. NIC कोयटा में इंक्यूबेटेड थे. NIC कोयटा की एक कोहॉर्ट 1 की बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी है. इनके फैमिली में एक ट्रेजेडी हुई थी. माइनिंग का एक एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद इन्होंने सोचा कि आई शुड बी डूइंग समथिंग फॉर माइनर्स. सो ही डेवलप्ड अ स्मार्ट हेलमेट फॉर माइनर्स टू हेल्प देम locate their to help people outside in rescue locate the locations of miners which are trapped inside the mines. और जो लोग बलूचिस्तान को जानते हैं उनको पता ही है कि बलूचिस्तान इज क्वाइट बिग ऑन माइंस. एक काफी बड़ी इंडस्ट्री है माइंस की, और ये जो नीड जो मसला हल करें, that is one of the major problems of that industry. हिरा हमारे साथ हैं NIC पेशावर से. हिरा के co-founder और हिरा they've been working on providing medical devices for industry. I would like हिरा के वो इनकी प्रोडक्ट काफी इंटरेस्टिंग है, इनकी फंडिंग की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है. मैं चाहूंगा कि वो इसको जब इनका इंट्रोडक्शन आए तो हिरा थोड़ा सा डिटेल से आएगा हमें कि आपकी प्रोडक्ट क्या है और किस तरह से आपकी फंडिंग का. सो आई लुक फॉरवर्ड टू दिस कन्वर्सेशन जी. डॉक्टर सारा हमारे साथ NIC लाहौर में काफी अरसे से हम इनके साथ काम कर रहे हैं, और डॉक्टर सारा इज द फर्स्ट लेडी फर्स्ट लेडी जो कि एरोक्राफ्ट इंजन जिन्होंने बनाया, और पाकिस्तानी ओरिजिन की पहली खातून जिन्होंने एरोक्राफ्ट इंजन बनाया. वाइट कंट्रेल्स ऑफ क्लाउड जो कि जहाज के पीछे जहाज छोड़ता है, जो कि ग्लोबल एयर पोल्यूशन का काफी बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है. तो डॉक्टर सारा को जो इंजन का डिजाइन है, इट इज एम टू कंट्रोल दोज वाइट कंट्रेल्स ऑफ क्लाउड्स एंड कन्वर्ट इनटू वाटर व्हिच विल बी स्टोर्ड इनसाइड द प्लेन. तो काफी एक इंटरेस्टिंग इनका स्टार्टअप है. अमार पहले प्लान 9 में थे, उसके बाद LCE में थे. अमार का एक एडटेक का स्टार्टअप है, राइट. सो द अदर वे, राइट. पहले LC में थे और फिर प्लान 9 में थे. ये दोनों चीजें मेरे आने से पहले थी. सो सॉरी, मेरा सीक्वेंस नहीं रहा. सो राइट. सो अमार का एजुकेशन का एडटेक का जो स्टार्टअप है, दैट इज एम टू प्रोवाइड quality training to people who are preparing for different universities, ACCA exams and similar exams. Very interesting story. कोविड के टाइम्स में इनका एक बड़ा अच्छा इनका रेवेन्यू का बूम आया. हम इनसे पूछेंगे कि कोविड का टाइम इनके लिए कैसे हेल्पफुल रहा, और इनसे जरा हम इस पे डिस्कशन करेंगे. जहांगीर लास्टली. Jahangir is also from NIC Peshawar. We had very interesting conversation when he came to NIC Lahore last time. Jahangir has been running एक जूते बनाने का इनका स्टार्टअप है. एक जो लोग जूते बनाते हैं उसको इन्होंने बड़ा स्मार्टली कप्तान चप्पल को और बाकी प्रोडक्ट्स को इनोवेट करके थोड़ा उसमें खूबसूरती डाल के अच्छी कस्टमर एक्सपीरियंस करके इनकी 4 आउटलेट्स हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में. तो he has been mashallah doing this for quite some time. Jahangir sir, we cannot see you. If you can consider turning on your video, that will make it more engaging for our audience.
میں آپ لوگوں کو اپنے آڈینس کا بتا بھی دیتا ہوں جی. جو ہماری آڈینس ہے, ہمارا جو NES پہلا سیشن ہوا تھا جو پچھلا سال ہوا تھا, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, کچھ لوگوں کو وہ لمس میں ہوا تھا. جب کووڈ کا ٹائم آیا ہم اس کو زوم پہ لے گئے, 1000 سے زیادہ لوگوں نے اس کو رجسٹر کیا. تقریباً 100-150 لوگ یہ والا زوم کا سیشن لیتے ہیں, اتنے ہی لوگ لائیو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر جب یہ ویڈیو ہمارے براڈ کاسٹنگ پارٹنرز کے پاس جاتی ہے تو ہر ویڈیو کو 5 سے 10 ہزار لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بعد میں. تو آڈینس جو ہماری ہے وہ ہمارے اندازے کے مطابق انہی ٹیئر 2, ٹیئر 3 اور مین اسٹریم شہروں سے ہے. اس لیے ہماری کوشش ہوگی اور آپ لوگوں سے درخواست بھی ہوگی کہ جتنا اس کو اردو رکھ سکیں تو اتنا ہی بہتر ہے, جتنا تاکہ اس کو ہر ایک بندے کو سمجھ آ سکے. تو اوور ٹو یو گائز. اگر آپ لوگ اپنا انٹروڈکشن خود ہی کروا دیجئے, اپنا جرنی. ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہمیں کیئرفلی مینیج کرنا ہے. میں نے آپ لوگوں سے درخواست کی تھی, اگر 60 سیکنڈ میں کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. آئی ڈونٹ نو کیسے ہوتا ہے, مجھے بھی نہیں پتا, میں نے خود اتنا ٹائم لیا آپ لوگوں کو انٹروڈیوس کروانے میں. بٹ اف یو کین ٹرائی گیونگ یور انٹرو ان 60 سیکنڈ دیٹ ول بی اپریشیٹڈ. انیس صاحب. جی آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی؟ جی جی. کریم بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں موقع دیا یہاں پہ. جو ہمارے اپنے لوگ ہیں جو کہ انٹرپرینور اسپیس کے اندر ہیں, اور کچھ لوگ جو شاید سیکھنا چاہ رہے ہیں, ایسے انٹرپرینورز ہیں جو مستقبل میں آنا چاہتے ہیں انڈسٹری کے اندر. ہماری جرنی کی سٹوری ذرا جو ہے تھوڑی سی انیوژول ہے. اٹ started from me being in media. I used to work in media for more than a decade actually, or I was the editor business for one of the leading channels in Pakistan. اور میں ایک بجٹ ٹرانسمیشن کر رہا تھا ایز اے ویری ینگ ایڈیٹر, جو بہت بری ہوئی ماشاء اللہ. تو اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ یہ میں جو کر رہا ہوں کیا اس کو کسی طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے. اور اس خیال کے پیش نظر میں نے کوشش کی ایک ایسی اپلیکیشن بنانے کی, ایسا سافٹ ویئر بنانے کی جو خود سے کانٹینٹ یا نیوز لکھ سکے. شروع میں تو بہت برے طریقے سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, اور کافی عرصے تک فیل ہوتا رہا اپنی اٹیمپٹس کے اندر. کچھ 7-8 سال کے بعد, ایک لمبی سٹوری ہے, کے بعد آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس ان سب چیزوں کی مدد کی بدولت 2016 میں مائی سافٹ ویئر ایکچولی روٹ 2 lines by itself. تو جب اس نے 2 لائنیں لکھ دیں تو فیصل شیر جان, جن کا تعلق NIC سے, روح رواں ہیں NIC کے, میرے باس ہوا کرتے تھے, ان کو میں نے ایک ویڈیو بنا کے بھیجی 2 لائنوں کی ہی. میں کراچی ARY نیوز میں کام کرتا تھا اس وقت. تو میں نے ان کو یہ ویڈیو بنا کے بھیجی. میں نے کہا باس میں نے یہ کیا ہے, مجھے پتہ نہیں میں نے کیا کیا, ذرا مجھے بتائیں. ہی واز ان لاہور. انہوں نے ویڈیو دیکھی اور انہوں نے کہا کہ آپ کہاں ہیں. میں نے کہا جی میں کراچی میں ہوں. انہوں نے کہا ایسا کریں کہ پہلا جہاز پکڑیں اور لاہور آ جائیں. میں نے پہلا جہاز پکڑا, لاہور چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج ابھی تک کسی نے کیا ہی نہیں ہے. دین وی فارمڈ اے کمپنی. اس پہ پھر ہم وہ نیٹ پہ ساری اسٹوری موجود ہے, کچھ فنڈنگ ریز کی. اب ہم 1-2 انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو کانٹینٹ پرووائڈرز ہیں, ان کے ساتھ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں. ان کی کچھ کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے اس کی کنورٹ کر رہے ہیں کنورزیشن ڈیٹا کو اسٹوریز کے اندر. اور کچھ ہم نے پیوٹ کیا ہے ٹورڈز فائنینشیل اپلیکیشنز. وہ بھی ہم نے بنا لیا ہے کہ جو فائنینشیل مارکیٹس کی رپورٹ ہوتی ہے وہ ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ آٹومیٹکلی خود ہی جنریٹ کر دیتا ہے, جو ان بائس ہوتی ہے اور ڈیٹا سینٹرک ہوتی ہے, اور اس میں کوئی بھی چیز مس نہیں ہوتی. مجھے امید ہے کہ میں نے آپ لوگوں کا بہت زیادہ وقت نہیں لیا ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. آلرائٹ, نو وریز. جی عمران. جی السلام علیکم. کلیم سب سے پہلے بہت شکریہ مدعو کرنے کا اور اس سیشن میں شرکت کرانے کے لیے. بہت ہی اچھا پینل ہے. سب کو پہلے تو بہت بہت سلام, اور جتنے بھی آڈینس ہیں ان کو بھی سلام. اچھا دیکھیں, میں آپ کو اپنے تھوڑی سی اسٹوری اس طرح بتاتا ہوں کہ میں پہلے اپنے کریئر کا, پاسٹ کریئر کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں. میرا تعلق جو ہے وہ ڈیجیٹل پیمنٹس کی انڈسٹری سے ہے. بہت عرصے سے میں نے 15+ ایئرس ڈیجیٹل پیمنٹس کی انڈسٹری میں سرو کیا ہے.
اور میرا الحمدللہ کام کرنے کا ایکسپیرینس رہا ہے مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں، یورپ میں، اور جس میں ڈفرینٹ اینٹیز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. میں نے ڈفرینٹ ریجنس کے اندر چیزیں مینیج کی کسٹمرس کے ساتھ. جو ایک چیز دنیا بھر میں ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی ابھی ہو رہی ہے، اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی پیمنٹ سروسز ہیں، جتنے بھی آپ کیسے بھی پیمنٹ کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو پیسے کیسے بھجواتے ہیں، آپ ایک دکان پہ جا کے پیسے کیسے دیتے ہیں، آپ اپنے اکاؤنٹ کو کیسے مینیج کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ایوالو ہو رہی ہیں. میں تھوڑی آسان اور سادہ لفظوں میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو ڈیجیٹل پیمنٹس کی جو اسپیس ہے، جو انڈسٹری ہے، وہ بہت زیادہ ایوالو ہو رہی ہے لاسٹ 10-15 ایئرس سے. سو میرا یہ الحمدللہ فار لاسٹ 15 ایئرس ڈفرینٹ ریجنس میں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس رہا. بینکوں کے ساتھ ڈفرینٹ پروجیکٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا، ٹیلی کامس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے کا، مرچنٹ پیمنٹس کے ساتھ، اور منی ٹرانسفر کے ایریا میں سینٹرل بینکس کے ساتھ. سو مجھے نظر آتا تھا کہ اس میں بہت ابھی اور بھی ایولیوشن آنی ہے، اس میں اسپیس میں ابھی بہت زیادہ اور ابھی اور انوویشنز آئیں گی اور زیادہ ترقی ہوگی. تو اس پیمنٹس کی انڈسٹری کو سمجھتے ہوئے اور اس کا جو مجھے نظر آ رہا تھا کہ اس میں اور چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کو بیس بنا کے میں نے 3-3.5 سال پہلے ایک کمپنی فارم کی جس کا نام انکور پے ہے. ہم دبئی بیسڈ کمپنی ہے. اس کا بیک آفس پاکستان میں ہے، کراچی میں. کراچی میں ہم NIC کراچی میں انکیوبیٹڈ ہیں. یہاں ہم نے اپنا پورا سسٹم اور پلیٹ فارم لکھا ہے پاکستان میں بیٹھ کے. اور اب الحمدللہ اس وقت ہم مڈل ایسٹ میں اور افریقہ میں کئی ریجنز میں کسٹمرس کو سرو کر رہے ہیں. ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ لارج اینٹیز ہیں، بینکس ہیں، گلوبل ٹیلی کامس ہیں لائک ووڈافون، MTN، اور اس طرح ڈفرینٹ پیمنٹ انڈسٹری کی اور کمپنیاں ہیں جو ہمارے پلیٹ فارم کو یوز کر کے اپنی سروسز لانچ کرتی ہیں. سو ہمارا تعلق بیسیکلی پیمنٹ اسپیس سے ہے اور ایک پیمنٹ پلیٹ فارم ہے جو ہم انڈسٹری کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور الحمدللہ وی آر ناؤ پروگریسنگ، اور پاکستان میں بھی ہمارے اچھے ایمبیشنس ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جی. بلال. جی السلام علیکم ایوریون، آئی ایم بلال امجد. آئی ہوپ کہ میری آواز سب کو کلیئر آ رہی ہے. آئی ایم ٹیسٹڈ تو آئی ایم بلال امجد فرام انسٹا کیئر. اور میں انسٹا کیئر کو آپ کے لیے اس طرح ڈیفائن کروں گا کہ ہیلتھ کیئر کی انڈسٹری کے اندر ہم گوگل ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر سروسز جتنی بھی پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں وہ آپ کے لیے بہت آسانی سے ان کی رسائی آپ تک ممکن بنائی جا سکے. اینڈ دیٹ از وٹ از انسٹا کیئر. اینڈ آئی ہوپ میں نے 60 سیکنڈ سے زیادہ نہیں لیا. اچھا زبردست، میں نے کہا ابھی شروع کرنے لگے ہیں شاید. تھینک یو جی، دیٹ سیو ٹائم. جی فائز. جی السلام علیکم. میرا نام فائز ارباب ہے اور میں لیڈ کر رہا ہوں آئیکو پرائیویٹ لمیٹڈ کو. آئیکو بیسیکلی یہ ایک ڈسیبلٹی اسسٹڈ ڈیوائسز مینوفیکچرنگ کمپنی ہے. اس کی اسٹوری اگر میں آپ کو شارٹلی بتا سکوں تو وہ یہ ہے کہ 2013 میں میری گرینڈ مدر کو ایک پیلوک بون انجری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے شی واز انیبل ٹو موو اینڈ واک. اور ایک ڈگنیفائڈ لیڈی تھی اور وہ ان کا یہ تھا کہ ہر کام خود کرنا پسند کرتی تھی. اور جب وہ ایک ویل چیئر پہ ڈیپینڈنٹ ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کی ایک جو سچویشن تھی وہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھی. دین وی رش ٹو دا مارکیٹ. اور ان کے لیے کوئی ایک پاورڈ ویل چیئر لینے کا ہمارے ذہن میں خیال آیا تو پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر جو پاورڈ ویل چیئرز آتی ہیں وہ امپورٹڈ ہوتی ہیں. اور امپورٹڈ ویل چیئرز دے یوز ٹو اسٹارٹ فرام 150,000 روپیز. اور اس کے بعد دوسری اس کا یہ تھا ایشو کہ ایک تو وہ مہنگی تھی اور دوسرا ایشو یہ تھا کہ وہ ویل چیئرز ان کی آفٹر سیل سروس اور مینٹیننس کا کوئی پاکستان میں پراپر سولوشن نہیں تھا بیکاز امپورٹڈ تھی تو کوئی بھی ان کی گارنٹی آفٹر سیل کمٹ نہیں کرتا تھا. Then I, being an engineering student, 3 سال کے بعد 2015 میں I started making a wheelchair for my grandmother جو کہ ایک ٹرم پروجیکٹ کے طور پہ میں نے یونیورسٹی کے اندر لیا. اور کرتے کرتے وہ ٹرم پروجیکٹ جو ہے ایک کمپلیٹ پروڈکٹ میں کنورٹ ہوا. 2018 میں we were able to launch Pakistan's first voice control wheelchair that I gifted to my grandmother. اور voice control wheelchair کو انہوں نے اگلے 3 سال استعمال بھی کیا. So اس طریقے سے we formed a company with the name of Aiko Private Limited جس کے اندر ہم نے اسٹارٹ تو ویل چیئر سے کیا تھا بٹ وی آر میکنگ ڈسیبلٹی اسسٹڈ ڈیوائسز فار آل کائنڈ آف ڈسیبلٹیز. دیٹس a pretty short introduction of my company. تھینک یو جی. ہیرا. Sorry, can everyone hear me?
Assalamu alaikum ji. I'm so glad to be here. My name is Hira and I am the CEO of Apris Technologies. I'll briefly tell you how I started this. I used to work with startups from a very long time and I was actually incubated in NIC Lahore जब वो NIC Lahore नहीं होता था, लेकिन LUMS Center for Entrepreneurship होता था. And then I used to manage MIT Enterprise Forums for a short while. मैंने वो manage किया. And eventually I found my way back to NIC Peshawar. So there was a very brilliant startup over here, though two brothers who are brilliant and were brilliant and at that time, और वो medical devices के ऊपर काम करते थे. So medical devices is an industry जो कि पाकिस्तान में उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करता. All we make is medical tools, right? So we'll make scalpels, scissors, लेकिन हम devices या high tech machines बिल्कुल नहीं बनाते. उस टाइम उनके पास एक प्रोडक्ट था जो कि हर एक सर्जरी में यूज होता है. सो दैट इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन. इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट्स हैं. हमें ऐसे लगता है कि हर एक सर्जरी जो है वो स्कैल्पल्स से होती है शायद, लेकिन आपकी सारी इंटरनल टिश्यू की कटिंग, कोगुलेशन, ब्लड वेसल सीलिंग एक डिवाइस से होती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट. इट्स अ मस्ट हैव फॉर एवरी OT. Our edge is that device is for around $20,000 US dollars, जो कि Valley Lab की, which is market leader. We are giving it for $3,000. All of our technology is patentable. For this device alone, the global market is $7 billion. So, I used to work there. मैंने startup को उठाया और साथ ही हमारे board के ऊपर, board of advisors के ऊपर, there was the person who was chairing it invested in the startup. So अब हम एक कंपनी बन गए हैं and we are working on different such products जिसके अंदर electrosurgical units हैं. फिर हमने एक और product बनाया. It is called vacuum assisted closure unit. That is basically used for caring for wounds. So people who have cancer or go through surgeries, post-op care बहुत important होती है. तो उनको फिर specific wards में रखते हैं जहाँ पे vacuum negative pressure create होता है ताकि उनकी wounds जल्दी heal हो जाएं. So हमने उस चीज को पोर्टेबल कर दिया है. Now people can just go home after a surgery or a bad wound और वो घर में heal कर सकते हैं. And there's a list of other products we're working on. अब हम एक और round of investment भी raise करने जा रहे हैं, which I really hope के हो जाएगा and then everybody will get to know about it. But I'm so happy to be in this space क्योंकि पाकिस्तान में और बहुत सारी developing countries में nobody makes medical devices and we really got to see that after the pandemic के मतलब ventilator ही नहीं बन रहा हमसे. A country this big, we just can't make a ventilator. So I think it's a great space and I'm really excited to be here. Thank you. ठीक हो गया, जबरदस्त. we'll come to Faiz with this question कि क्या हमसे पाकिस्तान में वेंटिलेटर बन रहा है क्या, because Faiz has been trying to develop one, so हम उनसे ये वाली जरूर इनपुट लेंगे. जहांगीर साहब. जी अस्सलाम वालेकुम. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको भी मेरा सलाम, जितने भी पैनलिस्ट हैं या जितने भी व्यूअर्स हैं जो लोग देख रहे हैं. कलीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया. एंड हम लोग इमर्जिंग स्टार्टअप्स हैं. हमारा स्टार्टअप जो है वो बेसिकली बेरा है. बेरा इज़ अ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ब्रांड. हम लोगों का एम ये है कि हम पाकिस्तान का जितना भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है फैशन इंडस्ट्री में, उसको हम लोग प्रीमियम क्वालिटी में सामने लेके आए. सो पेशावरी चप्पल जो था वो हमारा पहला प्रोडक्ट था और पहला प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. बहुत सारी लर्निंग हुई. जो चीज़ें हम इंक्यूबेशंस में देखते हैं, जो बाकी जगहों पे देखते हैं, रियल मार्केट में वो टोटली डिफरेंट होती हैं. आपको बाहर समझ आ जाती है कि यार काम जो है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर कैसे होते हैं और ग्राउंड पे कैसे होते हैं. तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. हम लोगों ने 2017 में 15 जनवरी को लॉन्च किया था. अभी हम 4th ईयर में. 4th ईयर का हमारा प्लान था कि इंशाल्लाह हम लोग इंटरनेशनल जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हम लोग थोड़े से फंस गए, बट स्टिल वी लॉन्च और इंटरनेशनल. तो इंटरनेशनल में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया. अभी भी मैं मेरे ख्याल में 5 मिनट लेट आया. उसकी वजह ये थी कि हमारी जो इंटरनेशनल शिपमेंट्स थी उसमें कोई मसला बना हुआ था, तो उसी को मैं रिजॉल्व कर रहा था. उन्हीं के साथ लगा हुआ था, DHL वालों के साथ, सबके साथ. एंड अगेन बाकी जो डिस्कशन है इंशाल्लाह आपके साथ इस सेशन में होगी. जी ठीक हो गया, जबरदस्त. अली गुल.
جی السلام علیکم، آپ سب لوگوں کو میری طرف سے سلام، اور کلیم صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اس پینلسٹ میں شامل کیا اور بلایا. بیسیکلی میرا جو پروڈکٹ ہے وہ آئی اسمارٹ ہیلمٹ کے نام سے ہے. جس طرح پاکستان میں مائننگ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، تو اس میں بہت سے ورکرز جو ہے نا اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہے جو کہ اس انڈسٹری میں کام کرتے ہیں. تو وہاں پہ اس طرح سیفٹی کے کوئی اکوپمنٹس نہیں ہوتے، اور ان مائنز میں ایسی زہریلی گیسز پائی جاتی ہے جن سے سالانہ سینکڑوں ورکرز کی ڈیتھ ہوتی ہے پاکستان میں. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک اسمارٹ ہیلمٹ بنایا جو کہ مائنز میں انڈر گراؤنڈ مائنز میں گیسز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، وہاں کے ریئل ٹائم لوکیشن ٹریکنگ کرتا ہے، اس کی ورکرز کی باڈی کا ہیلتھ سٹیٹس بتاتا ہے، اور یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس ایک اے آئی بیسڈ ڈیش بورڈ پہ آتا ہے جہاں پہ ہم انوائرمنٹ کی پریڈکشن بھی کرتے ہیں. تو یہ ہمارا پروڈکٹ ہے، اور ہم نے اس کو سٹارٹ جو کیا بلوچستان سے کیا، اور ہم نے یہاں تقریباً 4 سے 5 مائنز میں اپنے پروڈکٹ ڈپلائی بھی کیا ہے. یہ میرا انٹروڈکشن تھا. ٹھیک ہو گیا، تھینک یو ویری مچ. عبداللہ افضل. جی السلام علیکم. I am the founder of Rada Technologies. Rada Technologies actually a robotics and automation company. عبداللہ آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے، اگر آپ کائنڈلی تھوڑا سا مائک میں بھی نزدیک کریں. جی اب آواز آ رہی ہے میری؟ جی it is better than before. جی راڈا ٹیکنالوجیز ایک آٹومیشن اینڈ روبوٹکس کمپنی ہے جو ڈفرینٹ پروسیسز کو آٹومیٹ کرتی ہے. تو جو ہماری فرسٹ پروڈکٹ تھی وہ ایک فوڈ میکنگ روبوٹ تھا جو ڈفرینٹ کائنڈ آف دیسی فوڈ بناتا تھا آٹومیٹکلی، اور وہ ہم نے انٹرنیشنلی بھی اس کو سیل کیا اور لوکلی بھی اس کو سیل کیا. After that, we move on to 3D printers. ہم لوکلی یہاں پہ 3D printers بنا رہے تھے اور ان کو سیل کر رہے تھے. بٹ جیسے ہی یہ COVID-19 کا پینڈیمک آیا تو اس میں ہم نے 3D پرنٹنگ کو یوز کیا. اس کے لیے ہم نے وینٹیلیٹر والز بنائے. وینٹیلیٹر والز یہ تھے کہ ایک وینٹیلیٹر کے اوپر ایٹ اے ٹائم 4 پیشنٹس جو ہیں اکوموڈیٹ ہوتے تھے. تو اس سے ہم نے اب تک ہم نے 5000 وال سارے پاکستان میں بھیجے ہیں اپ ٹو 50 ہاسپٹلس. تو وہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی ورسٹ سچویشن آتی ہے جس میں وینٹیلیٹرز کی کمی ہوتی ہے تو اس میں ہم اپ ٹو ملٹیپل پیشنٹ ایٹ اے ٹائم اس کے اوپر اٹیچ ہو سکتے ہیں. اور اب اس کے بعد ہم نے ایک بنایا ہے آٹومیٹک ٹیمپریچر تھرمامیٹر جو کسی بھی بلڈنگ کے انٹرنس پہ لگا ہوگا، اور جو بھی لوگ اندر انٹر ہو رہے ہوں گے وہ آٹومیٹکلی ان کا ٹیمپریچر بتا رہا ہوگا. اگر کسی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ سسپیکٹڈ رینج میں آتا ہے لائک 100 سے اوپر ہے تو وہ اس میں جو اندر گارڈز ہیں ان کو نوٹیفیکیشن دے گا اور اس میں جو ہے نا ان کو الرٹ دے گا کہ یہ پیشنٹ جو ہے اس کو صحیح. تو آپ نے فوڈ روبوٹ بنایا، اس کے بعد آپ نے 3D پرنٹر بنایا، اس کے بعد آپ نے بنائے 3D اپنے وینٹیلیٹر کی ایکسٹینشن ویلز بنائے. اس کے بعد پھر اب آپ نے ایک آٹومیٹک ٹیمپریچر اینڈ اٹینڈنس آئی گیس آپ HR کا بھی اس میں انٹیگریشن کریں تو مشین بنائی. انٹرسٹنگ جی. جی ہم اس کو فالو اپ کنورسیشن میں ویل ہیو سم کوسچنز جو کہ آپ کی پروڈکٹ اور آپ کے کووڈ کے ریلیٹڈ ہیں. امار. السلام علیکم. Am I audible? جی. Yes. Perfect. جی. Thank you so much, Kareem and NIC for having us. اچھا, so ایجوکیشن کے اندر ہمارا اسٹارٹ اپ کام کرتا ہے. اٹ از کالڈ nearpeer.org and education کے problems is something we all know. Summarizing the main problem, پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں میٹرک کے اندر 50% آلموسٹ آپ کا فیلئر ریٹ ہے, FSC کے اندر 52% فیلئر ریٹ ہے. مطلب آتی جنریشن آپ کی جو اسکول کے اندر آتی ہے, پہلی بات تو یہ کہ پرائمری ہیں کہ کس طرح سے وہ فیل ہو رہے ہیں. اور یہاں پاکستان میں پاس ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے, صرف 33% مارکس. اور فیلئر کی ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ وجوہات ہے, لیکن نیئر پیئر کا جو مین ایم ہے وہ ہے ہاؤ کین وی میک کوالٹی ایجوکیشن ایکسیسیبل اینڈ افورڈیبل تھرو آؤٹ پاکستان یوزنگ دا ٹیکنالوجی, تاکہ گلگت میں بیٹھا, تربت میں بیٹھا, چولستان میں بیٹھا, لیا میں, ہر جگہ پر ایک اچھی ٹاپ کوالٹی ایجوکیشن موبائل فون, اسمارٹ فون کے تھرو
ہم کس طرح سے پہنچا سکتے ہیں. الحمدللہ وی آر ویری پراؤڈ کہ سو فار ہمارا کووڈ ٹائمز نے جہاں پر بہت ساری چیزیں خراب کی ہیں وہاں پر ایٹ لیسٹ یہ بہت اچھی ہے کہ ٹیکنالوجی اڈاپشن اور ایجوکیشن کے لیے خاص طور پہ بہت اچھی ہوئی ہے. ہم لوگ کووڈ ٹائم سے پہلے 25,000 اسٹوڈنٹس کو کیٹر کر رہے تھے. کووڈ ٹائمز پچھلے 1-2 مہینے کے اندر ہم 25,000 سے 80,000 کے اوپر گئے ہیں ایک مہینے کے اندر. مختلف شہروں سے بچوں نے آن لائن ایجوکیشن کو اڈاپٹ کیا ہے, نیئر پیئر کو اڈاپٹ کیا ہے. اینڈ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دا پوسٹ کووڈ ورلڈ جہاں پر ہم ایجوکیشن کو اور ایکسیسیبل بنائیں گے بیکاز اب ایکسیپٹنس آ گئی ہے ٹیکنالوجی کی. تو ویل ٹاک اباؤٹ اٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی, زبردست. ڈاکٹر فرح. جی السلام علیکم. سو گائز میرا جو جرنی ہے وہ بڑا یونیک ہے. میں پاکستان کی ٹاپ بزنس اسکول کی پروفیسر تھی ٹل 2018 اور آپ کو پتا ہے پروفیسر کتنا پاورفل ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے جب کوئی انٹرپرینیور بنتا ہے تو وہ کتنا پاور لیس ہو جاتا ہے. سو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ کیا کیا. بہت ہی ایک پاورفل پوزیشن کو میں نے چھوڑا جسٹ ٹو چیز مائی پیشن. پیشن کیا تھا؟ پاکستان کے اگر آپ 2-3 سالوں کی رپورٹ دیکھیں جو ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ ہے اس میں پاکستان آخری 10% میں آتا ہے. So being a professor of a top-notch university, if you really want to make a difference, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کا ہیومن کیپٹل اتنا خراب کیوں ہے. And the more I was thinking about it, the more I was getting the insight. وہ اس لیے بہت خراب ہے کیونکہ جو ایجوکیشن سیکٹر میں ریفارمس تو ہے نہیں, کوالٹی آف ایجوکیشن بھی بالکل نہیں ہے. So this was a dream کہ کیا ہم پاکستان کا کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. obviously میری جو اسٹرینتھ تھی وہ یونیورسٹی لیول پہ تھی, وہ کالج لیول پہ تھی, مجھے اس کے ساتھ پلے کرنا تھا. تو ایک خواب لے کے چلے تھے کہ ہم ایک ایسی ٹیکنالوجی بنائیں گے جو اسکریچ سے بنائیں گے, جو پاکستان کے اندر بنائیں گے اور اس ٹیکنالوجی کو ہم کلاؤڈ بیس بنائیں گے سو دیٹ لاہور کا بچہ, اسلام آباد کا بچہ, بلوچستان میں بیٹھا ہوا کسی چھوٹے شہر کا بچہ, سکھر, دین آپ کا سینٹرل پنجاب, آپ کا ادر سائڈ آف دا پنجاب, اینڈ دین کے پی کے, کشمیر, گلگت بلتستان, آل اوور پاکستان لوگوں کو ایکسیسیبل ہو جائے ایجوکیشن. اچھا اب وہ تو بہت سے پلیٹ فارمز ہیں, وہ بھی یہ سب کام کر رہے ہیں, تو پھر ڈاکٹر فرح آپ کو کیا ضرورت ہے بیچ میں آنے کی. سو ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا تھا جو ایک آپ اگر ایجوکیشن سیکٹر سے جانتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے سنکرونس اینڈ اے سنکرونس. سو اے سنکرونس کا مطلب ہوتا ہے آپ آن لائن جاتے ہیں اور آپ اپنی مرضی سے کوئی کورس جو ہے اس کو کر لیتے ہیں. سنکرونس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی پلیٹ فارم کو اٹھا کے آپ کلاس روم کے اندر لے آئیں, کیونکہ آپ بلینڈڈ لرننگ کا جو کانسیپٹ ہے ہم اس کو لانا چاہتے تھے, اور جو یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, جو کالج کا پروفیسر ہے, وہ امپاور ہو جائے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ. تو اس ایکو سسٹم کو بنانے کے لیے ہم چلے تھے. تو پہلے تو سب نے منع کیا ڈاکٹر فرح کو کہ ڈاکٹر فرح آپ یونیورسٹی آف کیمبرج کی پی ایچ ڈی ہیں, آپ کو اس لیے تو بھیجا نہیں تھا کہ آپ اب یہ کام کرنا شروع کرتے. تو بچوں کا کام ہے, بچوں کو کرنے دیں, ویسے بھی آپ 40 ایئرس پلس ہیں, اس میں تو اسٹارٹ اپ کیا بنائیں گی آپ. تو ہم نے کہا نہیں ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے. سو یہاں سے ہم نے جرنی شروع کیا اور اب 2 سال ہو گئے ہیں. اینڈ آئی ایم آلسو بیبی آف NIC لاہور, جو میری زندگی کا سب سے اچھا ڈیسیژن ہے. ایک میں نے گھر والوں سے لڑ جھگڑ کے میں پہلے کیمبرج گئی تھی PhD کرنے کے لیے, کوئی نہیں مانتا تھا کہ میں جاؤں. اس دفعہ میں جب اسٹارٹ اپ میں آنا چاہ رہی تھی کوئی نہیں مانتا تھا کہ میں آؤں. نہ پہلے میں نے کسی کا کہنا مانا تھا, نہ اب میں نے کسی کا کہنا مانا ہے. بٹ دا گڈ نیوز از واٹ, دا گڈ نیوز از کہ پچھلے 2 سالوں میں we managed to develop the technology, we managed to become a private limited company which has started working with the foreign clients. آج ہم نے آلموسٹ کانٹریکٹ سائن کیا ہے جس سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ پیسے جنیوا سے آئیں گے. میں تو خوشی ہو گئی, میں نے کہا واہ کیا بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایکسپورٹ مارکیٹ میں چلے گئے. سو انٹرپرینور جو ہوتا ہے نا وہ خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے, اس کو رہنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ اس کو ایکشن کی دنیا میں رہنا چاہیے. تو کلیم ہنس رہا ہے, تو یہ میرا جرنی ہے. میں ایک تو خواب بہت دیکھتی ہوں, خوابوں کی دنیا میں ہوں, لیکن اس کے ساتھ میں تھوڑا سا کام بھی ضرور کرتی ہوں, تو زمین پہ پاؤں بھی رکھتی ہوں. تھینک یو گائز. میں تو اس بات پہ ہنس رہا ہوں کہ دیٹ واز کلیئرلی مور دین 60 سیکنڈس, لیکن آپ جس طرح سے انگیج کرتی ہیں, جو آپ اپنی ٹیچرز والا ایکسپیرینس لے کے آتی ہیں, سو دیٹ کمز ہینڈی when you are making a pitch. So جی بہت اچھی بات ہے, آپ کوئی بات نہیں مانتی ہیں, اور انٹرپرینیورس دے تو بڑی اچھی, آئی گیس جو باقی لوگ ہیں جو کہہ نہیں رہے ان کی ساری کامن کریکٹرسٹکس ہیں یہ
اگر وہ بات مان لیتے تو یہاں پہ آج تھوڑی بیٹھے ہوتے, وہ کانٹینٹ اس کو جو ہے نا وہ بعد میں اس کو دیکھ رہے ہوتے, اور آئی گیس کہ بہت سارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں شاید وہ بھی جو اس میں سے جو باقی لوگ ہیں وہ شاید اس کانٹینٹ سے انسپائر ہو کے تو وہ بھی ہو سکتا ہے بغاوت کر دیں اپنے اپنے گھروں میں. اس کا یہ بھی مقصد تھا کہ ذرا باغیوں کی ایک نسل تیار کیجیے تاکہ وہ انٹرپرینورز بنیں. Who else جی؟ ڈاکٹر سارا. ٹھیک ڈاکٹر جی, ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے. کر دیتے ہیں. Can you hear me now? جی. Okay. Assalamu alaikum. I'm Dr. Sara Qureshi, CEO and founder of Aero Engine Craft Private Limited. Basically, I'm an aerospace engineer and a pilot, and with my co-founder, who's my father as well, we've set up Pakistan's first commercial aerospace and engine company, where we are developing the first generation of environmentally safe aircraft engines for the global aviation industry. اور آپ کو تھوڑا سا کلیم صاحب نے بھی بتایا کہ it's known as a contrail free aero engine. So it's this white smoke that you see behind an aircraft when it's flying, and that's called a contrail. It's an emission which is basically frozen water vapor, and it has a global warming potential which is 5 times more than that of carbon dioxide, and it's massively contributing to global warming in the atmosphere. So this work was given to me as a research project, and I did part of it in UK and then part of it in Pakistan with my father. We came up with 2 inventions with a device with a new engine which is called the contrail free aero engine, which processes these emissions into liquid water and stores them on the aircraft, and then before landing you can release it as rainfall. So essentially you are addressing 2 sustainable development goals, climate change and water scarcity. So basically, after the inventions and when I finished my PhD, the university highlighted the fact that this entails a lot of commercial project, and it has a great societal impact, environmental impact and global impact. And I was offered, support to set up a company in UK and collaborate with the university to take this further towards commercialization, but I decided to move back, and I wanted to set this up as a Pakistani company. So یہاں پہ پھر میں نے اپنے فادر کے ساتھ پاکستان کی پہلی ایروسپیس کمپنی لانچ کی ہے, whereby we are into research and development in aircraft as well as in engines, and we are developing the first generation of this contrail free aero engine as well. Earlier than this, all work in the aerospace domain has been in the within military concerns or airline operations. اور دوسرا مجھے I proudly call ourselves Born Global, that we are targeting the global aviation industry, and there are a few major players جو کہ aircraft engines بناتے ہیں, اور دنیا میں بہت کم ملک ہیں جو engines بناتے ہیں اور aircraft بناتے ہیں. I want Pakistan to stand in that league. اور دوسرا یہ ہے کہ with this post-pandemic scenario, there's a greater emphasis on environment-safe aviation and bio-safe aviation, because the aviation industry essentially has been the carrier of this pandemic all around the world. If people hadn't been moving, I don't think this would have spread this way. ٹھیک ہو گیا جی. تھینک یو ویری مچ ایوری ون فار انٹروڈکشن. اٹ واز quite detailed, much more detailed than what I thought it will be, but thank you very much. اور ہمارے پاس اب بچے ہیں سیشن کے لیے 50 منٹ. ہم اس کو اگر تھوڑا سا بھی ایکسٹینڈ کرتے ہیں مزید تو 10 منٹ اور ایڈ کر لیں تو 1 گھنٹہ. میں نے ہر ایک کو کے لیے 1 سے 2 یا 3 سوال سوچے ہوئے ہیں. اگر ہمیں اس کو ختم کرنا ہے تو ہمیں اس کو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ پہلے تو 3 سے 2 سوال کر لیں تاکہ
جو بات کریں کم از کم وہ رش کے بجائے تھوڑی سی بات ہم ذرا سکون سے کر لیں. سو جہانگیر آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ رائٹ. سو میرا جہانگیر کی ویڈیو ایکچولی سو آئی کم بیک ٹو جہانگیر. مجھے ہرا ایک بات بتائیے گا. سو اب ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم پہ بات کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ لوگ مختلف شہروں سے آپ کا تعلق ہے, مختلف آپ لوگ سوسائٹی کو آبزرو کرتے ہیں اور بڑا کلوزلی آپ لوگ سوسائٹی کو آبزرو کرتے ہیں. تو میرا سوال جو ہوں گے اس کی نوعیت ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہوگا جو کہ انٹرپرینورز بننا چاہ رہے ہیں, جو کہ ہیں اسٹرگل کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں میں تو آپ لوگوں سے تھوڑا سا سیکھنا چاہ رہے ہیں. ہیرا مجھے ایک تو چیز یہ بتائیے گا کہ لاسٹ ٹائم NIC پشاور اور درشل جانا ہوا تو وہاں پہ to my pleasant surprise there was a dedicated cohort for women entrepreneurs there. کیا اپرچونٹیز ہیں خیبر پختونخوا میں خواتین کے لیے؟ آپ آس پاس کتنی خواتین دیکھتی ہیں؟ اگر کوئی یہ دیکھ رہی ہے آڈینس میں, کوئی دیکھ رہا ہے اس طرح سے, تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ آر یو این آؤٹ لائر ان KP being a woman entrepreneur? Do you think there are a lot of opportunities جو لڑکیوں کو نہیں پتا انہیں اویل کرنے کی ضرورت ہے؟ To be honest, Kaleem, I think that would have been the scenario, I think 5 years ago. Lekin since میں نے آپ کو بتایا ہے کہ I've seen the entrepreneurial ecosystems of Lahore, Islamabad, Karachi, جب MIT Enterprise Forums بھی میں چلاتی تھی, and then Peshawar. And honestly, when I came to Peshawar, I thought یہ بہت conservative ہے, یہاں سے اچھے products نہیں نکلیں گے. NIC میں ہی میں کام کرتی تھی. But my perception totally changed. ابھی بھی دیر آر لاٹ آف ویمن جو کہ بہت سارے اسٹارٹ اپس چلا رہی ہیں پشاور میں, اینڈ ابھی بھی آئی تھنک پشاور میں ٹھیک ہے اٹس اے مور کنزرویٹو سٹی, بٹ دین بینگ اے وومن آپ کو تھوڑے سے پریویلیجز ملتے ہیں. آئی ول سے دیٹ آپ کو اپرچونیٹیز زیادہ ملتی ہیں. پیپل آر ویری ویری رسپیکٹفل ٹورڈز یو. شاید تھوڑا سا یہ ہو کہ آپ کو انفارمیشن بعد میں ملتی ہے, بیکاز ایز ان ادر سٹیز بوائز گروپس ہوتے ہیں, آپ کو وہ انفارمیشن اور نالج اتنی جلدی آپ تک نہیں آتی, بیکاز یو کین ناٹ بی in their friend zone just like that. لیکن overall I really think it's a personal journey. یہ جینڈر سے ریلیٹڈ نہیں ہے بالکل بھی. I think so. ٹھیک ہو گیا جی, زبردست. بلال اور فائز, میرا آپ دونوں سے سوال یہ ہوگا کہ ہیلتھ کیئر میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں, آپ لوگ اپرچونیٹیز دیکھتے ہوں گے, آپ لوگ ڈاکٹر سے ملتے ہیں, بڑا کلوزلی کام کر رہے ہیں آپ دونوں. اگر ایک کسی اسٹارٹ اپ کوئی ہیلتھ کیئر میں آنا چاہ رہا ہے, کوئی 2-3 آپ اپرچونیٹی ایریاز کوئی آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, آپ انہیں کیا مشورہ دینا چاہیں گے جو ہیلتھ کیئر کا کوئی اسٹارٹ اپ اس طرف آنا چاہ رہا ہے؟ ہم یونیورسٹی کے, میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں, یونیورسٹی کے گریجویٹس کی, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی, اسپائرنگ انٹرپرینیورس کی, پوٹینشیل انٹرپرینیورس کی بات کریں جو ابھی اس طرف آنا چاہ رہے ہیں, جنہوں نے آ کے اپنی ڈیسٹینیشن چوز کر لی ہے, جو اپنی پروڈکٹ ہے دیٹ از سیپریٹ تھنگ. جو آنا چاہ رہا ہے اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس کون سے سجیشنز ہیں, کون سے ایریاز؟ جی بلال. اوکے, سو جو میں نے ابھی کووڈ-19 کے اندر جو چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں, اینڈ آئی بلیو کہ ناؤ وی آر لیونگ ان اے ڈفرنٹ ورلڈ. اب چیزیں وہ پہلے کی طرح کی نہیں ہیں, لوگوں کے سوچنے کا طریقہ بھی بدل چکا ہے اس وقت. سو جو میں پرسنلی اگر کسی انڈسٹری میں آفٹر انسٹرکٹر ہیلتھ کیئر کے اندر رہتے ہوئے میں کوئی ایک اور انیشیٹو کرنا چاہوں, تو جو میں خود کرنا چاہوں گا وہ یا تو پرسنل اینڈ فیملی ہیلتھ کیئر کے اوپر میرے کوئی پروجیکٹس ہوں گے, مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہوں گے, یا پھر لائف اسٹائل کے اوپر ہوں گے, بیکاز دیز آر دا انڈسٹریز جو کہ نیکسٹ جو لوگوں کا جو فوکس ہے ان چیزوں پر جائے گا اکارڈنگ ٹو می. ٹھیک ہو گیا. پرسنل ہیلتھ, لائف اسٹائل اینڈ مینٹل ہیلتھ. فیملی اینڈ پرسنل ہیلتھ کے لیے لائف اسٹائل, مینٹل ہیلتھ. ٹھیک ہو گیا. فائز آپ کیا کہیں گے؟ سر اس میں میں ایک چیز یہ کرنا چاہوں گا کہ میڈیکل اکوپمنٹ جس طرح کے فی الحال ابھی ایپریس والوں کی میں ڈسکشن سن رہا تھا کہ وہ الیکٹرو سرجیکل اکوپمنٹس بنا رہے ہیں, اور ہم لوگوں کا جیسے پروڈکشن کا کام ہے, مینوفیکچرنگ آف اسسٹو ٹیکنالوجی. اس کے علاوہ بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہیں جو کہ جس کا میں نے گیپ دیکھا کووڈ کے اندر بھی, جو کہ پروڈکٹس باہر سے امپورٹ ہوتی تھی, لیکن چونکہ امپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا امپورٹ میں گیپ آنے کی وجہ سے اس کا ایک بہت زیادہ جو ہے ڈیفیسٹ کریٹ ہو گیا, جس کے اندر آپ مانیٹرس کہہ سکتے ہیں, الٹراسونک مشینس کہہ سکتے ہیں, ECG مانیٹرس کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر آپ جو سب سے بڑی چیز تھی جو وینٹیلیٹرس تھے
उनके अंदर काम करने की ज़रूरत है। आई थिंक कि हमें सॉफ्टवेयर साइड के साथ साथ हार्डवेयर प्रोडक्ट्स को भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज इसके बगैर गुजारा नहीं है। हम लोगों ने भी इस पेंडेमिक की सिचुएशन के अंदर, जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने वेंटिलेटर्स के ऊपर काम किया और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया, और अब नेशन जो है हमारी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं, दे आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट, और पूरी दुनिया में ही ऐसे है कि इन प्रोडक्ट्स की जो है वो देर या जल्दी ज़रूरत पड़नी है और पड़ेगी, और बेहतर है कि वक्त रहते हुए इनके ऊपर काम कर लेना चाहिए। तो आई वुड गो फॉर द हार्डवेयर प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जहांगीर, ये बताइएगा, हमारे स्टार्टअप्स, आपने अभी कहा कि आप भी DHL से फिगर आउट कर रहे थे, हमारे स्टार्टअप्स से जो जूते हैं, जो बाकी बहुत सारी चीजें हैं, जब हम कोयटा जाते हैं वी सी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स देयर, जब हम सारे पाकिस्तान में जाते हैं वी सी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स देयर। हमारा जो छोटा कारोबारी है, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, वो इंटरनेशनल सेल्स की तरफ क्यों नहीं सोचते, वो क्यों नहीं जा पाते, और व्हाट डू यू सजेस्ट टू सच पीपल, कैसे उन्हें करना चाहिए अगर इंटरनेशनल उन्हें सोचना है? अच्छा कलीम, ऐसा है कि ये तो सारी बात है आपके विजन पे कि आपने करना क्या है। बेरा का जो विजन है या जो हम मिशन है हम करना चाह रहे हैं, वी वांट टू बी द नेक्स्ट लुई विटॉन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हम लुई विटॉन बनना चाह रहे हैं। लुई विटॉन बनने के लिए जब आप अपना मिशन इतना बड़ा रखते हैं तो उसके लिए फिर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, उस तरह से आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अभी जब ये पेंडेमिक की सिचुएशन बनी तो हम लोगों ने जो प्लान किया था इस वक्त, जो इस ईद पे कि हमने क्या करना है, उसमें तो मैं ये कहूँगा कि 50% से भी लेस हम अपना टारगेट अचीव कर पाए, बट जो 50% टारगेट हमने अचीव किया है, ये रात को हमारी घर पे और फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारी बात हो रही थी, तो हमारे दोस्त कह रहे थे कि यार लोगों का सर्वाइवल मोड चल रहा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफ़ी अच्छे हैं, हम बहुत आगे गए हैं, हमने अपनी सारी चीज़ें निकाली हैं, उसे आगे लेके चले गए हैं। बट जो मसला होता है वो ये होता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आपका विजन क्या है, आपका मिशन क्या है, आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं, कितनी चीज़ों को देखना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोडक्ट बनते हैं, बट वो जो मार्केट होती है, जो उनके माइंड सेट होता है, वो ये होता है कि वो एक सिंपल ठेकेदारी वाला सिस्टम होता है। वो ये कहते हैं कि यार मैंने जाके फलां मार्केट में दुकान खरीदनी है, और फिर सबसे बड़ी जो सोच होती है वो ये होती है कि यार मैंने इस्लामाबाद में अपनी एक दुकान बनानी है। यहाँ तक इनकी सोच होती है, इससे आगे नहीं निकलते। सो ये जो आपका क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए, उसको थोड़ा सा बड़ा सोचना चाहिए और उनको बाहर निकलना चाहिए। अब हम इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं, हमारा ये इस अगले साल का जो प्लान था वो ये था कि इंशाल्लाह हम 500 से 600 डिलीवरीज पर डे पे जाएंगे, ये हम करेंगे। अभी हालात चेंज हो गए हैं, अभी हम दोबारा से इसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि इसको कैसे लेके चलेंगे, क्या सूरत हाल होगी, क्या नहीं होगी, अगेन उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसके ऊपर वर्किंग चलती रहती है। ठीक हो गया, जबरदस्त। लेट मी मूव टू साउथ जी, कराची और बलूचिस्तान वाले दोस्तों से बात करते हैं। सो अनीस, आपका जो AI का स्टार्टअप है, हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सो दे आर पिचिंग नॉन टेक आइडियाज ऑल द टाइम, विच इज फाइन, हर तरह के स्टार्टअप्स की पाकिस्तान में जरूरत है, लेकिन कभी कभी दिल अच्छा खासा उड़ता है कि यार व्हाई नॉट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, व्हाई नॉट डेटा साइंस स्टार्टअप्स, व्हाई नॉट AI, व्हाई नॉट देयर इज ह्यूज लाइन, लोगों ने यूनिकॉर्न्स बन गए। पाकिस्तान के CS के ग्रेजुएट्स जो है ना नॉन टेक की तरफ सोच रहे हैं, विच इज अगेन फाइन, लेकिन अगर कोई यंग कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है, आप एक AI का स्टार्टअप रन करें, आपके ख्याल में कोई 2-3 जरा डायरेक्शंस दे सकते हैं, 2-3 आइडियाज ऑफ वर्टिकल्स आप दे सकते हैं कि इस तरफ भी उन्हें सोचने की जरूरत है जो CS के ग्रेजुएट्स हैं हमारे? बहुत शुक्रिया कलीम। अर्ज ये है कि देखिए, एसेंशियली जो नॉन टेक स्टार्टअप्स हैं, वी हैव नथिंग अगेंस्ट देम। मेरा ख्याल है वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं, कर सकते हैं और करते रहेंगे। पाकिस्तान में बदकिस्मती हमारी ये है, जैसे कि अभी जहांगीर साहब भी बात कर रहे थे और फैज़ ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि हमें हार्डवेयर की तरफ भी जाना चाहिए। मामला ये है कि जब आप पाकिस्तान में किसी से बात करें कि क्या बिजनेस करना चाहिए, तो वो बोलेगा कि आप ऐसा करें, जाके एक प्लॉट खरीद लें। जैसे अभी जहांगीर कह रहे थे कि एक दुकान खरीद लें इस्लामाबाद के अंदर, या आप कोई खाने पीने की दुकान लगा लें, कपड़ों का कारोबार कर लें, या स्कूल खोल लें। अब इसके अलावा या थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का काम कर लें। उसके बाद आपको 10 आइडियाज गिनने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। एंड दिस इज वेयर आई थिंक टेक कम्स इन। अभी
جو اس وقت اس پینل میں اتنے انرجیٹک لوگ موجود ہیں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے سب کی باتیں سن کے کہ اس لیول پہ ہمارے یہاں انوویشن ہو رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اے آئی کے پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں تو یہاں بلال صاحب کے اور صاحب کی موجودگی کرنا چاہوں گا. ایک بہت بڑا اسکوپ موجود ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے رورل ایریاز ہیں. پشاور کی سے آگے چلے جائیں, ہیرا شہزادہ جانتی ہوں, جہاں پر جو ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. وہاں پر آنا سافٹ ویئر سسٹمز لگا سکتے ہیں, ود ہارڈ ویئر سسٹمز لگا سکتے ہیں, جہاں اگر آپ کے پاس بہت کم بھی لوگ موجود ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کر سکیں. اگر بہت ٹرینڈ لوگ موجود نہیں ہیں آپ کے پاس تو وہ بھی جو ہے جیسے کہ بہت سارا ڈیٹا موجود ہے کے پاس, جیسے بینکس موجود ہے, فائنینشیل کے حوالے سے بات کی جائے, جو ہماری ٹیلی کام ہے اس کے پاس بہت سارا ڈیٹا موجود ہے. کس وقت جو ہے لوگ جو ہے کون سے مالز پہ جاتے ہیں, کون سے ایریاز پہ جاتے ہیں, بہت سارے بزنسز ہیں جن کو اس طرح کی نالج چاہیے. ڈیٹا بٹس اینڈ پیسز کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ کی آواز بیچ میں تھوڑی سی فریز ہو جاتی ہے. I'm not sure if it is my band, but بیسس کے اوپر بھی اور ہمارے جو بہتری کے لیے بھی کام کیا. ٹھیک ہو گیا. آل رائٹ, علی گل مجھے یہ بتائیے گا, آپ بلوچستان میں ہیں اور آپ نے مائنرز کا ایک مسئلہ اپنے گھر میں دیکھا اور آپ نے ان کے لیے پروڈکٹ بنائی اور لے کے گئی. اس طرح کی جب آپ مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ مائنرز اس طرح سے اویئر نہیں ہوتے, ان کو پروڈکٹ اڈاپشن کرنی پڑتی ہے, ایک پوری لرننگ کرو جو کرنی پڑتی ہے, تھوڑا سا ہمیں اپنی اسٹوری شیئر کرتے ہیں کہ جب آپ اس پروڈکٹ کو ان کے پاس لے کے گئے تو what was the kind of response that you got from those people, or how you overcame all those hurdles in your product adoption? جی اس میں یہ تھا, جب میں خاص طور پہ جب فیلڈز پہ جاتا ہوں تو پہلے میں مائنرز سے جو ورکرز ہوتے ہیں ان سے اسٹوریاں جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کیا کیا اسٹوریاں ہوتی. تو وہ بڑے مزے سے سناتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح ایکسیڈنٹ ہوا, ہمارے ساتھ دوست تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی, ایک منتھ میں اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اتنی کمپنی کو لاس ہوتا ہے. تو جب یہ ساری وہ اسٹوریاں سناتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں ان کو اپنا جو ہے نا پروڈکٹ انٹروڈیوس کراتا ہوں کہ بولتا ہوں کہ دیکھو آپ لوگ 3000 ڈیپتھ میں مائنز میں کام کرتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی کولیپس ہو جائے یا کچھ ہو جائے آپ کو بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا, نہ کوئی جا سکتا ہے اتنا نیچے نا. تو ان کو یہ احساس دلاتا ہوں کہ آپ یہ پروڈکٹ اڈاپٹ کریں. اور جو مائنز اونر ہوتے ہیں ان کو پھر یہ بتاتا ہوں کیونکہ جب یہ مائنز میں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں صرف ورکرز کی ڈیتھ یا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, اس میں پوری کی پوری مائن تباہ ہو جاتی ہے. اس مائن اونر کا بھی فائنینشلی کافی بڑا نقصان ہوتا ہے. اگر بات کریں اس کی ہارڈلز کی, مارکیٹ اڈاپشن کی, تو اس میں جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ تر ہوتا ہے جب ہم ان کی جو ادارہ ہے, جو مائن سیفٹی کا جو حوالے سے جو ادارہ ہے, جب میں ان سے ایک دفعہ ملنے گیا تھا تو ان کے انجینئرز بیٹھے تھے, انہوں نے مجھ سے بات کی تھی. تو ان کی کافی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیز ادھر آئے نہیں, مطلب یہاں پہ آئے نہیں, یہ لوگ یہاں پہ مطلب ڈپلائی نہیں کرے نا. تو اس طرح کے ہڈلز ہمیں کافی ہوتے ہیں فیلڈ سائڈ پہ. ٹھیک ہو گیا, زبردست. عمران صاحب یہ بتائیے گا, آپ اس اسپیس میں کچھ عرصے سے کام کر رہے ہیں, آپ اس اسپیس کو آپ نے بڑا کلوزلی دیکھا ہے, فنٹیک اسپیس کو پہلے سائڈ لائن سے دیکھا تھا, پھر آپ اس انڈسٹری میں آ گئے, اب آپ انٹرپرینیور ہیں. تو اگر کوئی اسٹارٹ اپ, کوئی اگین پوٹینشیل اسٹارٹ اپ اس اسپیس میں آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی 3-4 کیا اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں, کیا ایریاز ہیں جو کہ آپ کو لگ رہا ہے یار اس میں ہمارے نیکسٹ ویو آف اسٹارٹ اپس یہاں پہ آنے چاہیے؟ اچھا یہ دیکھیں, پاکستان کے پرسپیکٹو سے اگر آپ بات کریں تو پاکستان پری ڈومیننٹلی ابھی تک زیادہ کیش بیس سوسائٹی ہے. اگر آپ دیکھیں تو لوگ زیادہ کیش رکھتے ہیں اپنے پاس. دکان پہ جائیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کیش میں پیمنٹ کر دیں,
ایون اگر آپ بہت ساری کمپنیز کو دیکھیں تو ان کے جو امپلائیز کے ساتھ جیسے سیلریز ہو گئی یا دوسری چیزوں کی بہت ساری چیزیں ابھی بھی کیش کے اوپر بیس ہیں. تو ایک تو اگر آپ دیکھیں پاکستان کی جی ڈی پی اوور آل اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو وہ $300 بلین اوپر کی جی ڈی پی ہے. اتنے بڑے لیول پہ ہمارے پاکستان کی لوگوں کی آپس میں ایکسچینج آف منی تو ہوتا ہے آج بھی. تو اس کا ڈیجیٹائز کرنے کا بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان میں. اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان بہت سیریس ہے. اگر آپ ان کے جتنے بھی ریسنٹ انیشیٹوز دیکھیں, اسٹیٹ بینک کے انیشیٹوز دیکھیں یا پھر ڈیجیٹل پاکستان کا جو انیشیٹو اسٹارٹ ہوتا ہے اس میں ایک پلر تھا ڈیجیٹل اکانومی کا. اگر آپ ان سب کا جائزہ لیں اور اس کے اندر جو جتنے بھی اسٹیپس لے رہی ہے گورنمنٹ اور انڈسٹری اس میں ساتھ شامل ہو رہی ہے, تو اس میں انٹرپرینورشپ کے لیے جو اپرچونیٹیز نکلتی ہیں وہ نکلتی ہیں جہاں گراؤنڈ لیول پہ جتنے بھی ایکسچینج آف منی ہے, ایکسچینج آف ویلیو ہے, اس کو ڈیجیٹائز کرنے کا. جیسے اگر آپ ایک ریجن کو دیکھ لیں, کسی ایک ایریا کو دیکھ لیں, جیسے میں ایسی اگزامپل دیتا ہوں, علی گل صاحب جیسے مائننگ کی انڈسٹری میں آپ اسی کو ایک پکڑ لیں, تو وہاں پہ جہاں سیفٹی کا ایک اسٹارٹ اپ ہے علی گل جو چلا رہے ہیں, وہاں پہ اسی طرح اس انڈسٹری کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فن ٹیک کی بھی اسپیس بن سکتی ہے وہاں پہ. اسی طرح جیسے ہیلتھ ٹیک کی ہم بات کر رہے ہیں, اس طرح ہم جو دوسری انڈسٹریز کی بات کر رہے ہیں, تو جہاں جہاں ایکسچینج آف ویلیو ہے وہاں ساتھ میں ڈیجیٹل پیمنٹس کو بھی انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے, اس کو شامل کیا جا سکتا ہے. ابھی کووڈ-19 کے اور کرونا وائرس کے ابھی پینڈیمک کے اندر آپ دیکھیں تو جتنی بھی چیزیں ڈیجیٹل ہیں وہ گرو کر رہی ہیں. یہ ہم دیکھ رہے ہیں گروسریز, آن لائن گروسریز گرو کر رہی ہیں, دوسری چیزیں گرو کر رہی ہیں. تو یہ ایک پاکستان کے حساب سے ایک بہت اچھی اور بڑی اسپیس ہے موجود. اس میں ابھی خاصی انوویشن آنی ہے. دنیا کے باقی ممالک کا اگر آپ اپنے ساتھ کمپیریزن کریں, انڈیا کو لے لیں یا پھر انڈونیشیا کو لے لیں یا نائجیریا یا دوسرے ممالک کو دیکھ لیں, یہ ڈیولپنگ کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہاں پہ یہ کام آلریڈی ہم سے تھوڑا سا آگے ہے. تو ان کے یوز کیسز کو, ان کی کیس اسٹڈیز کو ہم یہاں پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, زبردست ہے جی. سو ہم نے بات کی جی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, ہم نے ہیلتھ کیئر کی بات کی. ہمارے پاس ماشاءاللہ 3 اسٹارٹ اپس ہیلتھ کیئر میں کام کر رہے ہیں, 2 اسٹارٹ اپس اے آئی میں ہیں, کچھ ایجوکیشن میں ہیں. سو وی ہیو گاٹ اے فیئر مکس آف فیئر ڈائیورسٹی آف ڈومینس. ایجوکیشن کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کووڈ میں ہمارے جو سو وی آر لیونگ ان کائنڈ آف سو ہم لوگ بات کریں کہ ایجوکیشن میں زوم کو بڑا فائدہ ہوا, ایجوکیشن پلیٹ فارمز کو فائدہ ہوا, اس کو فائدہ ہوا. ہم نے ابھی تک, میں نے میری نظر سے کوئی ڈیبیٹ نہیں گزری جس میں ہم ان مسئلوں پہ بات کریں جو پاکستان کے ایجوکیشن کے مسئلے ہائی لائٹ, جو لائم لائٹ میں آ گئے ہیں. تو ڈاکٹر فرا پہلے آپ سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ کون سے 2-3 مسئلے ہیں جو کہ پاکستانی ایجوکیشن سیکٹر کے تھے, سب لوگوں کو پتا تھا ہیں لیکن کوئی کچھ کر نہیں رہا تھا, اب لائم لائٹ میں آ گئے ہیں, اب انٹرپرینیورز کے پاس اپرچونٹی آ گئی ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. جی بالکل, یو نیلڈ اٹ کلیم. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ پتا چلا ہے کہ جتنی بھی اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز ہیں وہ لیسٹ انوویٹو ہیں. پہلے تو یہ نیل ہو گیا, پتا چل گیا کہ وہ بالکل انوویشن میں بلیو ہی نہیں رکھتے, وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہی چاہتے نہیں ہیں پاکستان کی سچویشن میں. دوسری چیز آپ کو یہ پتا چل گئی, سب کو مفتا کرنا ہے. مفت دے دو تو بڑی اچھی بات ہے بھائی, ہم پیسے نہیں لگائیں گے. بھائی اچھا پروڈکٹ تو پیسے سے آئے گا نا, مفت سے تو اچھا پروڈکٹ نہیں آئے گا. بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو, تو جو پروفٹ وہ کما رہے تھے نا, اس پروفٹ سے وہ کچھ بھی نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اینڈ ایون گورنمنٹ بھی جس لیول پہ جا کے کوئی کام کرنا چاہ رہی ہے, وہ جتنی خیر ہماری گورنمنٹ کی کیپیسٹی ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیں ایک جو انیشیٹو انہوں نے لیا, وہ 4-5 اسکول لیول کے اسٹارٹ اپ کو اکٹھا کیا, ان کا پروڈکٹ ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے بنا ہی نہیں ہوا. اس کا پروڈکٹ اٹھایا, وہ ٹی وی کے اوپر پھینکا اور لوگ پریشان ہیں کہ اوکے فائن ایسے پڑیں گے. سو ہمیں یہ پتا چلا کہ انوویشن بالکل نہیں تھی, پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے. اب یہ تینوں چیزیں گولڈ مائن ہے فار انٹرپرینیورز, کہ جہاں پہ انوویشن لیک ہو آپ اس میں جمپ کر جائیں. جہاں پہ لوگ پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتے تو پھر دیکھیں کہ اچھا پہلے کون پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ ان میں سے کوئی انوویٹر ہو, اس کو جا کے پکڑ لیں. یا مفت بھی ایسے پیکیجز لے کر آئیں کہ ان کا پین ختم ہونا شروع ہو جائے.
अच्छा, एक और चीज जो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, बट ये जरूरी है क्योंकि स्टार्टअप सुन रहे हैं. मुझे लगता है कि 1.5 साल जो मैंने यूनिवर्सिटियों के दरवाजे खटखटाए, जो मैंने फैकल्टी मेंबर्स को मुफ्त ट्रेनिंग दी, वो मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया है. मैं सारा टाइम वेस्ट हो गया, एंड आई एम सेइंग इट विद हेवी हार्ट. सो आई पिवटेड. मैंने कहा आई एम सॉरी, ना मैंने किसी यूनिवर्सिटी को जाके मुफ्त ट्रेनिंग देनी है, ना मैंने किसी वीसी के ऑफिस जाके अपना टाइम जाया करना है, बिकॉज इन्होंने ना इनोवेट करना है, ना इनकी कोई नीयत है. तो आई ऑल्सो पिवटेड. मुझे जो नजर आ रहा है ना, मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी जो स्टार्टअप्स हैं, अगर वो कोलैबोरेशन शुरू कर दें फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ, जो हमने शुरू कर दी, हमने कहा बिकॉज लोकल तो कोई सीन ही नहीं है, तो हमने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन शुरू कर दी, अपना प्रोडक्ट उनको देना शुरू कर दिया. और जो आप कह रहे हैं ना कि अगर आगे भी क्या होने वाला है, आगे ये होने वाला है कि फुल टाइम डिस्ट्रप्शन आने वाली है. आपके बहुत से स्टूडेंट्स अपनी लोकल यूनिवर्सिटीज को छोड़कर वो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि एचईसी ने ना चाहते हुए भी एक सर्टेन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेप्ट कर लिया. ठीक हो गया. तो देखें, एक मसला, कई मसलों में तो मुझे लगता है कि एक मसला ये हुआ है कि जो पहले बच्चा स्कूल जाता था और उसे जो मर्जी पढ़ा दिया जाता था, वो घर आके के उसे, आई मीन दे कुडंट, बच्चे थे, दे कुडंट डू एनी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. अब स्कूल उठ के आपके ड्राइंग रूम में आ गया, आपके लिविंग रूम में आ गया, अब वो टीचर बता रही होती है तो बच्चा भी सुन रहा है, उसके पापा भी साथ सुन रहे हैं, मामा भी सुन रही है, तो दे कैन इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ. तो इस तरह के जो मसले मसाइल, इस तरह से अपॉर्चुनिटीज बनी है. टीचर दे हैव बीन ऑल ऑफ अ सडन दे हैव बीन एक्सपोज्ड टू सो मच बिगर ऑडियंस. अमार, ये बताइए कि पाकिस्तान स्टार्टअप्स, पाकिस्तानी अगर एजुकेशन स्टार्टअप्स की बात करें, या अगर कोई नया अभी काम इसमें शुरू कर रहा है, इस सारी अपॉर्चुनिटी को आप कैसे देखते हैं, किस तरह से लोग इससे फायदा उठा सकते हैं? अगर एजुकेशन की बात की जाए तो डेफिनेटली अभी तक की सारी डिस्कशन ना सिर्फ एडटेक बल्कि सारे सेक्टर्स के अंदर ही कोविड-19 ने क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज बनाई हैं, और एजुकेशन के अंदर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. फॉर एग्जांपल, अभी आपने खुद ही एक आइडिया फ्लोट कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी वीकनेस है कि ये कोविड-19 के दौरान जब टीचर्स ने ऑनलाइन जाना था, स्कूल से ऑनलाइन जाना था, डॉक्टर फराह ने अभी बात की कि दे लैक द कैपेसिटी फॉर दैट. तो इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट कोई जो रजिस्टर्ड है कोई 20,000 स्कूल्स हैं. 20,000 स्कूल में से एक एंटरप्रेन्योर 200 स्कूल्स उठाए और मिशन बनाया कि मैं 200 स्कूल्स को जो है अच्छी तरह से इनेबल करूंगा ऑनलाइन. 200 स्कूल्स के अंदर तकरीबन जो है हर स्कूल के अंदर 10 टीचर है, तो तकरीबन 2,000 टीचर्स को जो है मैं डिजिटली ट्रेन करूंगा. तो आई थिंक दैट कैन बी अ ब्यूटीफुल बिजनेस मॉडल. फिर इसके अलावा बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज इस इंडस्ट्री के अराउंड बन सकती है. फॉर एग्जांपल, आपने टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपने ये देखना है कि आप किस तरह का ऐसा अच्छा यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाओ जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स जो है आपस में इंटरेक्ट कर सकें. फिर एक और अपॉर्चुनिटी निकलती है, फॉर एग्जांपल, कि हम कंटेंट जो है वो कितना अच्छा, किस तरह से अच्छा बना सकते हैं. फिर एक और अपॉर्चुनिटी निकलती है कि वो एरियाज जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन इतने अच्छे नहीं है, वहाँ पर लो स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर आप किस तरह से जो है कंटेंट को डिलीवर कर सकते हो. तो आई थिंक there are hundred of beautiful opportunities that have been created, और उन पे एंटरप्रेन्योर्स काम कर सकते हैं और करना चाहिए. और नियर पीयर की एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि हमने फॉर एग्जांपल इस वाले टाइम के अंदर क्या किया था. आपका माइक म्यूट हो गया. सॉरी जी. अच्छा, सो व्हेन कोविड स्टार्टेड तो नियर पीयर को ये अपॉर्चुनिटी नजर आई कि यार इफ वी, हमें पता था कि रेवेन्यू स्पाइक करेंगे और अब हमारी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बट डिस्पाइट दैट व्हाट वी डिड वाज, हमने कहा कि इस टाइम पे जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन को पहले रेस किया जाए, पैसे बाद में बना लेंगे. तो हमने अपना सारा कंटेंट फ्री कर दिया, 100% फ्री. तो उस फ्री करने के नतीजे में क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स यूज्ड आवर कंटेंट. हमने तकरीबन कोई 100 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप्स दी. तकरीबन हमारा तो अमेज़न का बिल जो पहले $200 $300 हमारा महीने का आता था, एक दिन का हमारा जो है अमेज़न का बिल जो है वो $2,000 आ रहा. कॉस्ट सारी ऊपर चली गई, बट वी वर वेरी रेजिलिएंट कि पाकिस्तान के अंदर एक बार ऑनलाइन एजुकेशन का हम स्कोप बढ़ा लें, और उसका फायदा हमें ही हुआ इन द एंड. और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हुआ जो कि बाद में ऑनलाइन जा रहे थे कि पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द आइडिया ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन. तो ये बात करने का मकसद ये था कि वी सॉ दिस अपॉर्चुनिटी, वी क्लाइम्ड दैट, एंड वी आर नाउ गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट, बिकॉज जब हमने फ्री खत्म कर दिया तो डेफिनेटली रेवेन्यू स्पाइक्ड. Entrepreneurs in Pakistan, I think they have the beautiful opportunity right now, और बहुत आसान है, कुछ रॉकेट साइंसेस के अंदर नहीं है. जब आप एक्चुअली एक चीज का पढ़ जाते हैं और आप एक्चुअली बस आपका एक मिशन बन जाता है इस चीज को मैंने क्रैक करना है, आई थिंक यू स्टार्ट एंजॉयिंग ईच एंड एवरी डे ऑफ योर लाइफ. आपके लिए वो कोई वो नहीं बना हुआ होता यार टेंशन है, खराबियां हो रही हैं. अभी फॉर एग्जांपल एक फेलो एंटरप्रेन्योर कह रहे थे कि हमारा 50% से भी कम टारगेट हमारा अचीव हुआ.
डिलीवरीज के मसले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर कि अगर मैं उनसे जाकर पूछूंगा कि आर यू एंजॉयिंग दिस टाइम, ही विल बी लाइक आई एम डेफिनेटली एंजॉयिंग दिस टाइम. So that is the kind of feeling you need when you want to become an entrepreneur. बहुत ज़बरदस्त आपने कुछ आइडियाज़ दिए, और जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग इसमें आना चाह रहे हैं, तो मैं तो उन्हें मशवरा दूंगा कि इसके बाद ये वीडियो लाइव फेसबुक पे होगी, इसको रिवाइंड कर करके आइडियाज़ सुने. और आई मीन सारी ये आपको 10 मिनट में अपना जो रोज़ करते हैं, ही लिव्स ऑन दिस स्टफ 24 आवर्स. सो जो इन्होंने ही इज ट्राई टू गिव 4 or 5 आइडियाज़. हमारे आई एम श्योर वेरी मच एक्सेसिबल. यू कैन डिस्कस विद हिम लेटर ऑन के जो स्टार्टअप से सीखना चाहते हैं. एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा कि नियर पीयर ने अपने हाथों से, आई किड यू नॉट, हम लोगों ने तकरीबन कोई 5-6 स्टार्टअप्स हमने अपने हाथों से जो है मार्केट के अंदर लॉन्च किए हैं, उनको मेंटोर किया है, और वो इन वन वे और द अदर नियर पीयर के कंपेटिटर्स भी बनने का पोटेंशियल रखते हैं और इस टाइम पे बने हुए भी हैं, और हम उनके साथ कोलैबोरेट करने में बड़ा बिलीव करते हैं. तो इफ एनीवन वांट्स टू come into the edtech market, I'm definitely accessible, nearpeer is accessible, we'll definitely help them with studio development free of cost, tech development free of cost, everything. खुद competitors हम बनाएंगे, because this is huge market, और जितने players इसके अंदर होंगे, जितने ज्यादा लोग इसमें काम करेंगे, I think everyone will benefit. Kaleem, just to add, Amar, बिल्कुल अमार ने सही बात की है. So there is one edtech company जिसके साथ हम collaborate कर रहे हैं. तो वो एक प्रोडक्ट डिलीवर करवाना चाहते थे, वो खुद नहीं कर सकते थे, तो हमने अपनी टेक्नोलॉजी उनके लिए कर दी. सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि इस वक्त, और ये हमने देखा है कि जो ऑलरेडी लोग हैं उनके अपने कॉन्टैक्ट्स भी हैं, उनके अपनी यूनिक नीड्स भी हैं, तो जहाँ पे हम उनको हेल्प कर सकते हैं हम उनको हेल्प करते हैं, जहाँ पे वो हमें हेल्प कर सकते हैं वो हमें हेल्प करते हैं. सो दिस इज द इकोसिस्टम. I completely agree, and it worked. और in COVID days में we started working towards it. Yes, it does work. बिल्कुल. आई मीन एजुकेशन इज वन ऑफ द फील्ड जो कि हम अपने स्टार्टअप से जब बात करते हैं, तो देखिए अब इस अपॉर्चुनिटी, इस कोविड से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी है. जो हिरा पहले बात कर रही थी, अब $20,000 की अगर कोई चीज़ है, और डॉलर जब 100 रुपए का था, और तो 20 लाख रुपए का था, उसके बाद वो 32 लाख रुपए की होगी. तो अगर आप अपने आसपास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज देखें, तो आई एम श्योर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि लोग खरीद रहे हैं, जो कि प्रोडक्शन हाउसेस खरीद रहे हैं, जो कि सेट खरीद रहे हैं. अगर उन्हें कोई अच्छा अल्टरनेटिव दिया जाए, तो आई एम श्योर अब्दुल्ला इस पे स्माइल कर रहे हैं. अब्दुल्ला इस इंडस्ट्री को काफी अरसे से टैप करना चाह रहे हैं, तो इस पे और इस पे इनका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे इनका बड़ा फोकस रहा है. लेकिन अब्दुल्ला, इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और उसके बाद फिर डॉक्टर सारा से मेरा सवाल होगा. ये बताइए कि व्हाट यू हैव डन इन कोविड. बिलाल से भी मैं इस पे सवाल में बाद में आऊंगा. जो वेंटिलेटर आपने एक्सटेंशन बनाई, जो वाल्व बनाया, अगर किसी को नहीं उसका पता, तो थोड़ा सा उसका एक्सप्लेन कर दें कि प्रोडक्ट क्या है और आपने किस किस अस्पताल में भेजी. आई जस्ट वांट टू हाईलाइट दैट पर्टिकुलर थिंग. हाँ जी बिल्कुल. ये वेंटिलेटर स्पिटर वॉल था. तो जब ये कोविड-19 का पेंडेमिक शुरू हुआ और पाकिस्तान में फर्स्ट 2 केसेस आए, तो मैं और फैसल हम लोग सोच रहे थे कि यार ये अब इसके ऊपर जो है नेक्स्ट कोई ऐसी प्रोडक्ट जिससे जो है ना वो जो डॉक्टर्स हैं उनकी हेल्प हो सके. सो वी वर थिंकिंग अबाउट वेंटिलेटर, बट उसमें जो हम जाते हैं वेंटिलेटर की डिजाइनिंग में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, सो इट टेक्स टाइम. तो हमें कोई फौरी सॉल्यूशन चाहिए था कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके. तो उस टाइम पे कुछ ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर्स थे जो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे. वो कुछ वॉल्व बनाने से जो है ना वो वेंटिलेटर कैपेसिटी इंक्रीज होती है. तो हमने उनसे किया कांटेक्ट. उन्होंने हमसे अपने डिजाइन शेयर किए. हमने उनको थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई किया और उनको यहाँ पे हमने कुछ हॉस्पिटल्स में टेस्ट किया, लाइक शौकत खानम में और जो लाहौर के टॉप हॉस्पिटल्स हैं, सब में हमने उनको टेस्ट किया और उनकी टेस्टिंग भी ठीक हुई. उसके बाद हम उसको ले गए मैस प्रोडक्शन. अब यहाँ पे बात आती है 3D प्रिंटिंग की इम्पोर्टेंस की. अब 3D प्रिंटिंग की वजह से हम उसको विद इन अ डे उसको हमने डिजाइन और उसको हमने फंक्शनल प्रोटोटाइप में हम उसको ले आए और उसको जाके हमने टेस्ट किया. अगर ये 3D प्रिंटर ना होता तो हमें पहले उसका मोल्ड बनता, उस पर काफी कॉस्ट आती और हमें 15 to 20 डेज वेट करना पड़ता. तो 3D प्रिंटिंग की वजह से हमने जो है ना वो विद इन अ डे उसको टेस्ट किया और फिर उसको हम ले गए प्रोडक्शन. उसका हमने मोल्ड बनाया और उसके हमने जो है ना वो अराउंड 5000 पीसेस जो है वो बनाए और ऑल ओवर द पाकिस्तान हम उसको भेजे.
सिंध में, KP के, बलोचिस्तान, पंजाब के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में लाइक 250 हॉस्पिटल्स थे जिनको हमने इनको अब तक भेज चुके हैं। फिर उसमें डॉक्टर को जी जी प्लीज बताइए। जी, तो उसमें फिर डॉक्टर्स को ये इशू आ रहा था कि जो वेंटिलेटर वॉल्व है वो तो सिर्फ जो वेंटिलेटर की उसकी जो हवा है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं मल्टीपल पेशेंट्स में, तो हाउ टू कंट्रोल इंडिविजुअल पैरामीटर्स ऑफ ईच पेशेंट, तो ये सबसे बड़ा इशू था। उसमें भी हमने जो है उस इशू को सोल्व किया। कुछ आइलैंड के डॉक्टर्स थे, उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट वहाँ पे किया और एक्चुअली पेशेंट्स ने इम्प्लीमेंट किया था, तो उनसे हमने हेल्प ली। उन्होंने कुछ हमें हार्डवेयर भेजा, हमने यहाँ पे उसको जो है ना वो सारा टेस्ट किया, तो उसको भी हमने सॉल्व किया। अब जो है एट ए टाइम एक वेंटिलेटर जो है वो 4 पेशेंट्स को वो देता है, सपोर्ट देता है, और उसमें आप इंडिविजुअली हर पेशेंट का पैरामीटर्स और उनकी जो फीडबैक है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, थैंक यू अब्दुल्ला। डॉक्टर सारा, इफ आई डोंट नो अगर आप बनना चाहेंगे या नहीं, लेकिन अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो वो कौन से 2-4 स्टार्टअप्स हैं, जो कौन से 2-4 एरियाज हैं आप प्रमोट करना चाहेंगी? आप हर यूनिवर्सिटी को फर्ज कर देंगी कि उस तरह के स्टार्टअप्स और उस तरह की इनकरेज करें, तो क्या कहेंगी आप? आपका माइक म्यूट है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए माइक अनम्यूट करना बड़ा जरूरी है। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। जी, शुक्रिया ये सवाल करने का। सबसे पहले तो अगर हम करंट सिनेरियो में बात करते हैं तो मैं चाहूंगी कि लोगों को थोड़ी सी हम बायो साइंस पढ़ाएं, और जो एजुकेशन स्टार्टअप्स हैं, दैट्स आल्सो माय सजेशन टू यू, बिकॉज अभी यू नो द वे वी हैवंट बीन एबल टू कंट्रोल द मासेस, और एक देयर इज अ काइंड ऑफ नॉट लैक ऑफ अवेयरनेस, बट लोगों को पता ही नहीं है कि वबा क्या है, ये किस तरह फैल रही है, क्यों होता है, क्या होता है, और हर कोई अपने उसमें है कि कुछ नहीं होता। तो वी नीड टू गेट डाउन इनटू द यू नो डीप साइंस ऑफ इट, के उसकी जेनेटिक्स क्या है, ये तो एक ऑफ द ट्रैक बात है बेसिकली। लेकिन मैं यही कहूंगी, मैं शुरू से एक चीज पे एम्फसाइज करती थी, you know, being a techpreneur, मेरा obviously that's my field, so that's the only thing I can comment on. लेकिन टेक स्टार्टअप्स में मैंने देखा था कि ज्यादा जो फोकस था ना वो आईटी प्लेटफॉर्म्स पे था और आईटी बेस्ड स्टार्टअप्स पे था, हमेशा से रहा है। मतलब पिछले 1-2 साल जो मैंने ये एंटरप्रेन्योरशिप लैंडस्केप में गुजारे हैं, तो इसमें यू नो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स पे बहुत कम focus tha. Or secondly, whereas you know technology is a very wide spectrum, you know, from one end to the another, you have health tech, you have biotech, you have nanotech, and every you know every kind of technology is equally important. And I think this is one of the you know one of the events जो हमारी जिंदगी में हुए हैं, और one of the catastrophes that has happened is that the AI promise has miserably failed us. अभी जो इतना emphasis था artificial intelligence पे, artificial intelligence ने आज COVID-19 में क्या किया है या वो क्या कर सकती है? Has it provided us a solution? It has been as helpless as human intelligence is, because artificial intelligence is very heavily reliant on data, on digital data. And khuda na khasta, God forbid, if another outbreak happens like this in the future, we will have the data from this event for the probably next pandemic, but Allah ना करे ऐसा कभी हो। लेकिन अभी तक जो इससे पहले जो पैंडेमिक्स गुजरे हैं, जैसे स्पेनिश फ्लू है या प्लेग है, उसका कोई ऐसा डिजिटल डेटा ही आपके पास अवेलेबल नहीं है जिसको आप प्रोसेस करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कोई सोल्यूशन निकाल सके। तो इसलिए just coming back to the fact that every kind of tech startup, yeah, every kind of technology is equally important और पिछले मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में बायोटेक को और हेल्थ टेक को वाज द मोस्ट नेग्लेक्टेड। और अगर आज हमने उसके ऊपर कुछ फोकस किया होता तो वी वुड हैव कम अप विद अ लॉट ऑफ
better innovative solutions for our own ecosystem, because abhi tak to hum jo bahar ke ecosystem se solutions copy kar rahe hain aur we are not very successful. So now what's done is done, but so as a prime minister, obviously I would try to emphasize on the entire spectrum of technology, value added manufacturing, product based development, and secondly, for the future, we really have to do a lot of deep thinking. Right now we are just being transposed from one world into another. We are traveling in a time encapsulated spaceship ya kuch bhi keh lein, and we are going to land into a different world, and we need to really think ahead and plan for that world, because we could be health refugees, we could be climate refugees, we would be fighting wars that we don't know of. So I think ye sari cheezein bahut deep thinking ki zarurat hai, और lockdown is a very good chance for focusing and thinking and really innovating according to it. We are excited to have one more female prime minister who can also focus on life. लेकिन मैं तो आपको तभी वोट दूंगा जब आप AI के स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करेंगे. आपने जिस तरह से उनका जिक्र खैर किया है, every domain has its own importance, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ कि जितना हमने उसके ऊपर फोकस किया हुआ था और दूसरों को जितना नेग्लेक्ट किया हुआ था, और सबसे ज्यादा हेल्थ टेक जो थी वो was the least of our problems, and now obviously we've learned now, but I don't think कि हमें ये चीज रिपीट करनी चाहिए फ्यूचर में. ठीक हो गया. अच्छा, चूंकि हमारा थीम अपॉर्चुनिटीज पे और हमारा थीम लोगों को नई नई डायरेक्शंस बताने के, और हमारा थीम ऑप्टिमिस्टिक और एट द सेम टाइम व्हाइल बीइंग इन द realms of what is possible and what is not, तो हम थोड़ी सी मजीद अपॉर्चुनिटीज पे बात करते हैं. हिरा, आप मेडिकल इक्विपमेंट्स के इंडस्ट्री में हैं, किसी ने से पहले भी बात की, फाइज ने इसको बात की, तो जहांगीर से भी इसके बाद मेरा सवाल होगा. अगर तो आप इस अपनी इंडस्ट्री को जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बिजनेस है, आप मे बी सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट पे अगर आप फोकस करके बताना चाहिए, आप जनरली इसका अहाता करना चाहें. अगर आप मेडिकल पे फोकस कर दें, कोई और बंदा जनरली करना चाहे, आई एम वेरी कीन टू नो इनपुट टू गेट इनपुट फ्रॉम यू कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्टार्टअप्स हैं, किसी ने बना दिया, $20,000 का मंगवा रहा था, एक स्मार्ट स्टार्टअप आया, उसने रिप्लेस कर दिया, इस पे आप लोगों का क्या ख्याल है? तो हिरा, जो मेडिकल इंडस्ट्री है, जो मेडिकल डोमेन है, मेडिकल इक्विपमेंट की डोमेन है, उसमें व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज? सो देखिए कलीम, थोड़ा सा सिर्फ आपको मैं कंपैरिजन देने के लिए ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारी इंडस्ट्री है गुजरावाला सियालकोट में, जो कि मेडिकल टूल्स बनाती है, that entire industry is worth $400 million, पूरी इंडस्ट्री, जो कि बहुत ज्यादा पुरानी है. ठीक है, फिर मैंने आपको एक प्रोडक्ट बनाया जो हम बना रहे हैं, और उसकी ग्लोबल मार्केट है $7 billion, राइट? सो दैट्स multi-billion $1 इंडस्ट्री है दुनिया की, जिसके अंदर आपका कोई शेयर ही नहीं है एज अ कंट्री. एंड आई थिंक कि उस इंडस्ट्री में आ सकते हैं आप, लेकिन this is not, there is a lot of space for passion and dreaming big in this industry, but honestly this is not an easy space to be in, क्योंकि पहले आपने एक प्रोडक्ट बनाना है, it has to be innovative, क्योंकि आपने उसको पेटेंट करवाना है, and then आपने उसकी सर्टिफिकेशन करानी है, otherwise आप कुछ भी बना लें, you can't be in the market. However, Pakistan abhi bhi, I was just doing some research for my company, so I got some 10 products out जिसके अंदर ventilators थे, vacuum assisted closure units, yes, electrosurgical units and a few other intensive care जो कि surgery में या इन सब चीजों में use होते हैं machines. पाकिस्तान हर साल 70 बिलियन रुपीस लगाता है, 70 अरब रुपए की हम इंपोर्ट करते हैं. सो ये 70 अरब रुपए हम बचा सकते हैं. And I would really welcome startups or anybody who has expertise in, hardware and electronics to come up. आप ये सारी चीजें कर सकते हैं. It's not that hard. और करनी चाहिए हैं. किस तरह के products में जा सकते हैं? I think हमेशा हर एक startup को
हाई टेक प्रोडक्ट में जाना चाहिए, क्योंकि देयर आर ऑनेस्टली एक होती हैं छोटी शॉर्ट लिव्ड सक्सेसेस, एक होती हैं समथिंग दैट विल हैव अ लॉन्गर इम्पैक्ट. अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट एक लॉन्गर इम्पैक्ट क्रिएट करे तो हो सकता है उसको बनने में साल लग जाए, 2 साल लग जाए, दैट इज ओके, लेकिन वो हाई टेक होना चाहिए, आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, और या फिर वो बहुत कम प्राइस में होना चाहिए. चाइना की पूरी इंडस्ट्री स्टैंड करती है ऑन देयर प्राइस. जर्मन प्रोडक्ट्स हैं मेडिकल में, देन देयर आर अमेरिकन प्रोडक्ट्स, बहुत सारे आपके जो है इजराइल बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है मेडिकल टेक में, इक्विपमेंट में और ये सारी डिवाइसेस में, बट देयर टेक्नोलॉजी इज अनबीटेबल, उनकी प्राइसेस बहुत हाई हैं. तो हमें इसी के बीच में एक मिडिल ग्राउंड पकड़ना है. Our technology should be good, prices should be reasonable, and I think we'll be unbeatable as well. अभी with this one product, there are distributors जो 50 साल से बैठे हुए हैं, लेकिन we applied to a government tender and we won that tender because there was nobody who could beat us on the price that we were giving, because percentages में शायद इतना difference ना हो, but 20,000 and 3,000 are poles apart. And then we had all the technology, we had all the certifications, so we just won it. पाकिस्तान तो एक ऐसी मार्केट है कि यहाँ पे अभी आप कुछ भी कर सकते हैं मेडिकल डिवाइसेस में, क्योंकि कोई कंपटीशन है ही नहीं. there is really no competition. And then the surrounding areas जिसके अंदर आपका पूरा अफ्रीकन रीजन है, बांग्लादेश, आपकी मिडिल ईस्टर्न एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वहां पर भी मेडिकल डिवाइसेस कोई नहीं बनाता. सो द मार्केट इज ह्यूज, बहुत थोड़े से प्लेयर्स हैं. एंड आई थिंक अगर अच्छे ग्रेजुएट्स थोड़े से यूनिवर्सिटीज के इकट्ठे हो जाएं, जिनके मैकेनिक्स में बहुत अच्छे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे हैं और उन टेक्नोलॉजीज में बहुत अच्छे हैं, दे कैन रियली कम एंड डेवलप एनीथिंग. आई रियली बिलीव इन दैट. देखिए, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव हिरा, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस पर्सपेक्टिव. देखिए, हम इसको टाइम्स हाईलाइट करते रहते हैं. नहीं, जब हम लोग डॉक्टर फराह ने कहा यूनिवर्सिटीज में हम लोग भी बहुत जाते हैं और हमसे बात करते हैं कि जब आप ग्रेजुएट्स के बाद, अभी देखिए कोविड में हमारी इकोनॉमी अनफॉर्चुनेटली वैसे ही को बहुत ज्यादा नंबर शो नहीं कर रही थी, 5% 6% के नंबर्स भी तो शो नहीं हो रहे थे, और उसके बाद अब कोविड आ गया तो काफी सारी जॉब्स जो क्रिएट होनी थी पहले अनफॉर्चुनेटली वो रुक गई हैं. तो इट इज टाइम फॉर दीज ग्रेजुएट्स, जो लोग मई खत्म हो रहा ग्रेजुएट करें, जो जून में जुलाई में, तो जस्ट गिव इट अ ट्राई. आई मीन, घर बैठ के परेशान होने से बहुत बेहतर है. अभी डॉक्टर सारा से पूछेंगे कि मून शॉट थिंकिंग क्या होती है, तो घर बैठ के परेशान होने से बहुत बेहतर है कि कोई ना कोई चीज सोच लें कि क्या होगा. लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट है जो कि मैं फाइज से, जो कि जिस पे क्लैरिटी लेना चाहता हूं. तो फाइज देखिए, एक प्रोडक्ट बन गई, हिरा ने भी एक प्रोडक्ट बनाई, आपने भी स्मार्ट व्हील चेयर एक प्रोडक्ट बनाई, हेल्थ केयर की एक प्रोडक्ट बन गई. अब मसला है कि उसकी एक निश मार्केट है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स इसमें ऐसी हैं जो कि उतनी ज्यादा आपको सेल्स नहीं जनरेट करके दे सकती. इस तरह से स्मार्ट व्हील चेयर स्पेशली एबल्ड लोग हैं जो कि उसके लिए करें. तो आपने ये वाली फील्ड क्यों चूज की, और अगर कोई बंदा इसमें आना चाहता है तो why they should choose a niche field like this? Does it make any business sense? या उसमें मैं ये 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा. नंबर 1 जो था, जो आपने बाद में पूछा कि मैंने ये चीज़ क्यों चूज़ की, उसका मैं रीज़न ऑलरेडी बता चुका हूँ. इसका क्लियर शॉर्ट रीज़न ये था कि मेरी फैमिली में प्रॉब्लम था, मेरी ग्रैंड मदर सफ़र कर रही थी और मुझे उनके लिए कुछ सोल्यूशन निकालना था. और उसके बाद जब नीश मार्केट इस वजह से चूज़ करना ज़रूरी है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन. जैसे अभी हिरा बात करी थी, या तो आप टेक्नोलॉजी में कम्पीट कर सकते हो या फिर आप प्राइस में कम्पीट कर सकते हो. तो हमने टेक्नोलॉजी में कम्पीट किया विद दिस प्रोडक्ट, जो कि एक वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर थी, जो कि एक एडिड वैल्यू लेके आ रही थी, और उसके साथ साथ हमने प्राइस में भी कम्पीट किया. द बिगेस्ट कंपेटिटर वाज द चाइनीज प्रोडक्ट. वो चाइनीज सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स आ जाती थी 1 लाख के अंदर, बट हमने उनके साथ प्राइस में कम्पीट किया. और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें, जब चाइना में कोविड आया तो हमें उसका ये बेनिफिट हुआ कि चाइनीज प्रोडक्ट आना बंद हो गई, और वी गॉट दिस बिगेस्ट ऑर्डर ऑफ द ईयर, जिसके अंदर हमने 650 व्हीलचेयर्स का ऑर्डर विन किया, जो कि हम बना रहे हैं. सो हम प्राइस में कम्पीट कर सकते हैं. लेकिन नीश मार्केट बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज एट द बिगनिंग नो वन नोज यू कि आप क्या कर रहे हो. आपको हाईलाइट होने के लिए, आपको अपना काम दिखाने के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ता है. यू हैव टू गो 1 माइल एक्स्ट्रा, जिसके अंदर आपको बताना पड़ता है कि हाँ, हमारी एक प्रोडक्ट है जो कि डिफरेंट है बाकियों से, जो कि कुछ नया लेके आई है. वो जो नया वाला एलिमेंट है वो बहुत ज़रूरी है. या तो आप प्राइस बहुत कम कर दो, लेकिन प्राइस कम करने के लिए भी आपको दिखना पड़ेगा, बिकॉज वही कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है. तो आपको एक मार्केट विजिबिलिटी वो जो है वो इतनी आसानी से नहीं आती. आपको उसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं मार्केटिंग के लिए, या उसके. ठीक हो गया. अमार और डॉक्टर फराह, आपसे एक अगेन, आप लोग एजुकेशन में हुए हैं तो
سو یہ جو ہم ابھی ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس طرف آ رہے ہیں, اور آپ نے ہمارے بھی جو کچھ اپرچونیٹیز بتائیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیمپریری ٹرینڈ ہے, اور ڈو یو تھنک کہ ایجوکیشن انڈسٹری ہیز چینج فار ایور؟ دوز آئی وی لیگس, آئی مین ایک میرے لیے بڑا آج تک وہ بڑا دکھ کی باعث ہے کہ جب میں لمس سے کوئی 2 ملین, پتہ نہیں کہ اب ہم لائیو جا رہے ہیں, 2 ملین ہم نے جب میں دے کے اپنا ایم بی اے ختم کیا, تو کسی بندے نے مجھے لنک بھیجا کہ $1000 میں آپ آئی وی لیگ سے ایم بی اے کر سکتے تھے, اور اس میں وہ 20 کورسز کی لسٹ کسی نے classcentral.com پہ نکالی تھی. سو کیا یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے ساری, یہ از اٹ گوئنگ ٹو چینج دا وے وی یوز ٹو تھنک اباؤٹ ایجوکیشن؟ سو دیکھیں جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں نا وہ کہیں نہیں جانے والی, تو لمس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. So LUMS is here to stay because کلیم لمس صرف ایجوکیشن کے لیے نہیں گیا تھا, کلیم اور بھی بہت سی چیزوں کے لیے گیا تھا گائز, جس کے لیے آف کورس کلیم ہیڈ ٹو پے منی. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے چیزیں ہمیشہ کے لیے چینج ہو جائیں گی. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی لوکل یونیورسٹی, لیکن ایک ایسی یونیورسٹی جس پہ مجھے یہ پتا چل گیا کہ یار تو میں جو مجھے یہ پڑھا رہے تھے وہ تو ایکچولی میں گھر میں بیٹھ کے اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر اپنے میوزک کو ایک کان پہ لگا کے میں اس کی باتیں سن کے بھی میں کام کر سکتا ہوں, تو کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی کلاس میں جا کے بیٹھنے کی. وہ جو ایک بہت بڑی سیگمنٹ ہے اس میں ایک انٹرنل ریئلائزیشن ضرور شروع ہو گئی ہے کہ یار ان کو ہم بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں, پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہاں پر جب پھر سوال یہیں پہ آئے گا, اگر اس اسپیس کو, اس ویکیوم کو اگر اچھے سے فل کر دیا جائے تو ایزی ٹرانزیشن آپ دیکھیں گے. تو مجھے یہ بہت زیادہ اپرچونٹی نظر آتی ہے. بائی دا وے وی مائٹ اناؤنس سم تھنگ, لیکن ہم جو ہے وہ K-12 کو آن لائن جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بڑا کلیئر ہے, کتنے ماں باپ ہیں جو میسیجز بھیج رہے ہیں کہ بھائی یہ ہم بچوں کو ہوم اسکولنگ کراتے ہیں, ویسے بھی اسکول نے آدھا کام تو ہم ہی سے کروایا, اور وہ تو ٹیچر کا ہمیں پتا چل گیا, جیسے کلیم کہہ رہے تھے کہ وہ کرتے کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس نے کہا یار ان کو برداشت کرنا ہمیں بھی آ گیا, ہمیں پتا چل گیا بچوں کو گھر میں 24 گھنٹے کیسے رکھتے ہیں, تو سیکھ لیا نا انہوں نے بھی اپنی اسٹریٹجیز بنا دی. تو کیا ضرورت ہے ہزاروں روپے فیس دینے کی. تو یہ چینج آئے گی کلیم, آئی کین سی اٹ. اور اچھا پھر اور جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ پہلے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے انہوں نے بھی ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. میرا اپنا ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان دا نیکسٹ 1 year آپ کے بہت سے جو پرائیویٹ یونیورسٹیز تھیں, جو ہائی کوالٹی یونیورسٹیز نہیں تھیں, وہاں پہ ڈینٹ پڑے گا. اور اگر کوئی ایک آدھ کوئی انٹیلیجنٹ اسٹارٹ اپ آ گیا بیچ میں اور اس نے کوئی فورن کولیبوریشن سے کوئی ڈگری دے دی, جیسے کلیم کو ڈگری چاہیے تھی MIT والی, تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایک ڈینٹ, obvious ڈینٹ پڑے گا ایجوکیشن سیکٹر میں. جی میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, یہ اس لیے نہیں کہ میں لائیو جا رہا ہوں, اگر میں دوبارہ بھی ڈگری کرنی ہے تو میں لمس سے ہی کرنا شاید پسند کروں, بیکاز جو لمس کا یہ تو چلے آن لائن ایجوکیشن, ہمار بھی میرے خیال میں لمس کی گریجویٹ ہیں, تو کوئی اور میرے ایکچولی سارے سبلنگس وی کیم ٹو دس پلیس. سو جو آن لائن ڈسرپشن ایک الپنی جگہ پہ, لیکن جو MBA کی ویلیو تھی, جو ایجوکیشن کی ویلیو تھی, اس سے کوئی انکار نہیں. شاید اسی یہ وہی کانفیڈینس ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اور آپ بھی شاید ادھر پڑھاتی نہیں, جو ہائی کوالٹی انسٹیٹیوشن, اسی لیے شاید آئی وی لیگس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, لمس کو کوئی خطرہ نہیں, اور خطرہ ہے تو وہ آپ کہہ لیں کہ بہاولپور یا کوئی لسبیلا یا کوئی بہت دور دراز جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ کوئی وہ کمپٹیشن ہی نہیں تھا. تو میرے خیال میں سب سے پہلا لو کوالٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو لاہور میں کام کرے ان کو بھی خطرہ ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جی اچھا جی ہمارا اس کے اوپر میرا تو چھوٹا سا پوائنٹ آف ویو ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آئی تھنک میں آن لائن ایجوکیشن کے اندر ہوں, لیکن اگر مجھے ماسٹرس کی ڈگری کا بڑا شوق ہے اور مجھے ایم فل کا بڑا شوق ہے, تو میرے خیال سے میں ہارورڈ یا MIT کا ہی سوچوں گا, اور میں فزیکلی وہاں پر جا کر پڑھنے کا سوچوں گا. سو دا کوشچن شوڈنٹ بی کہ کیا بڑی یونیورسٹی یا چھوٹی یونیورسٹی, خیر چھوٹی یونیورسٹی بھی میرا خیال ہے ان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے, بیکاز پیپل جنرلی value the physical interaction with the instructors and everything. Online education I think is something جو کہ complement کرتی ہوتی ہے physical education کو. physical اب آپ آج کل دیکھیں کووڈ ٹائمس کے اندر one thing that we really miss is the physical interaction with the people, going out, meeting people. تو ہم کبھی بھی یہ نہیں, so a man is a social animal, ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب گھر پہ بیٹھ جاؤ, لیپ ٹاپ کھولو اور لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے ہی پڑھائی کرو, لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے ہی فری لانسنگ کرو, لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے ہی وہ پیسے کماؤ, اور بس اپنی پوری فیملی جو ہے وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے چلو. ایسا نہیں ہو سکتا. تو وی نیڈ ہیومن انٹریکشن. تو یونیورسٹیز آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر, اسکولس آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر, لیکن آن لائن ایجوکیشن سے کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ ایلیمینیشن آف دی اکیڈمیز.
پہلے زمانے میں ہمارے پیرنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اسکول سے واپس آتے تھے, وہ عصر پڑھتے تھے, سو جاتے تھے, مغرب کے ٹائم پہ اٹھتے تھے, کھیلنے بیٹھ جاتے تھے, اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ٹائم گزارتے تھے کھانے کے ٹیبل پر. آج کل کا بچہ کیا ہے, اسکول سے واپس آیا, اسکول کا بیگ پھینکا, اکیڈمی کا الگ سے بیگ بنا ہوا ہے, اکیڈمی کا بیگ پہنا, اور 3 بجے اگر آیا ہے 4 بجے اکیڈمی گیا, اور 4 بجے سے لے کر رات کو 9 بجے تک اکیڈمی میں ہے. 9 بجے کے بعد واپس آیا تھکا ہارا, نہ فیملی کے ساتھ انٹریکشن ہے, ایک اسٹریس ڈپریشن اس کے دماغ میں بن رہا ہے. سو واٹ کائنڈ آف ورلڈ آر وی ایکچولی لیونگ ان؟ سو آئی بلیو کہ آن لائن ایجوکیشن کین ایکچولی promote people at being the self learners. سیلف لرنر بنو, اسکول سے واپس آؤ, اپنے اندر انویسٹ کرو, آن لائن پڑھو, اپنی کتابوں سے پڑھو. کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو آن لائن ساری چیزیں ہیں. اکیڈمی کلچر اپنے آپ کو اسٹریس اور ڈپریشن میں ڈالنا, آئی تھنک یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو یہ ایک مشن ہے جو کہ میں سوچ رہا تھا کہ نیئر پیئر نے اگر اس کو سالو کرنا ہے تو 2030 تک تو ہم کہیں پر بھی نہیں گئے, 2030 تک ہم لگے رہیں گے. کووڈ ٹائم نے ایکچولی میرے خیال سے وہ جو 10 سال کا ہمارا جرنی تھا اس کو لٹرلی جو ہے ابھی آنے والے دنوں میں بھی 4-5 مہینے میں وہ سارا کور ہو جائے گا. وی ول ایکچولی بی ایبل ٹو جنریٹ دا promote a generation of self learners, اور وہ آن لائن ایجوکیشن کے تھرو ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایجوکیشن اسٹارٹ اپس ہیں, اٹ از ٹائم, اٹ از اپرچونٹی, موقع پہ چوکا مارنے کا ٹائم یہی ہے اگر تو مارنا ہے تو. دو طرح کے اسٹارٹ اپ سے میں کوئکلی مزید پوچھنا چاہوں گا. ایک تو عمران سعید فن ٹیک اسپیس میں, بلال نے کووڈ میں کام کیا ہوا ہے. سو میں عمران صاحب آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ فن ٹیک, سو کووڈ نے آپ کے بزنس کو کیسے امپیکٹ کیا, اور فن ٹیک کی اسپیس کو آپ کے خیال میں کووڈ کیسے امپیکٹ کرا؟ میں آپ کو کچھ اسٹیٹسٹکس بتا دیتا ہوں. ہمارے جتنے بھی پلیٹ فارم کی امپلیمنٹیشنز ہوئی ہیں ڈفرینٹ ریجنس میں, وہاں پہ آل آف سڈن اس کا جو یوزیج ہے وہ سرچ کیا ہے. ہمارا جو ٹرانزیکشن والیوم جس کو کہہ سکتے ہیں, نمبر آف ٹرانزیکشن جو ہمارے پلیٹ فارم پہ پروسیس ہو رہے ہیں, وہ 30% انکریز ہوئی ہیں ان لاسٹ 3 months پیریڈ. اور یہ تو چلیں نمبر آف ٹرانزیکشنز یا نمبر آف سروسز ہیں جو لوگ یوز کر رہے ہیں, تو ڈیجیٹل پہ کنورژن کہہ سکتے ہیں. لیکن ان کی جو ویلیو ہے کہ اگر پہلے 100 روپے کی ٹرانزیکشن ہو رہی تھیں, 100 روپے کی ویلیو کی سروسز ڈلیور ہو رہی تھیں, اس میں 60% انکریز ہوا ہے. سو کووڈ کے لاسٹ 3 months کے اسٹیٹسٹکس جب ہم دیکھ رہے ہیں تو 30% اوور آل یوزیج بڑھا ہے اور 60% ویلیو بڑھی ہے. تو دس از ہیپننگ, اور یہ سارے ہی جتنے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمس ہیں دنیا بھر میں, ان سب میں یہ ہو رہا ہے. اور ساتھ میں پیپل ہیو اسٹارٹیڈ ریئلائزنگ کہ اڈاپشن جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یا فن ٹیک اسپیس میں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں, ان کی ریئلائزیشن بہت تیزی سے بڑھی ہے کہ, اور پاکستان میں بھی آپ دیکھیں تو ڈیجیٹل کے اوپر فوکس بڑھا ہے. تو ایک تو یوزیج ہے اور دوسرا پرسیپشن, لوگوں کی پریفرنس وہ ڈیولپ ہوئی ہے ساتھ میں. ٹھیک ہو گیا جی, زبردست. بلال, آپ تھوڑا سا ٹیلی ہیلتھ کی بات ہمیں ذرا ہمارے ساتھ شیئر کر لیں ایکسپیرینس کہ آپ کا, پہلے تو ذرا بتا دیجیے آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے کووڈ میں, کس طرح کا کام آپ لوگ کر رہے ہیں, اور ٹیلی ہیلتھ کا تھوڑا سا فیوچر بتائیے گا کہ ہاؤ کووڈ ہیز کنٹریبیوٹیڈ ٹو ٹیلی ہیلتھ سنس یو ہیو بین آبزرونگ اٹ ویری کلوزلی. جی تھینک یو کلیم. اچھا, جب یہ کووڈ-19 کا یہ جو سارا سلسلہ شروع ہوا پاکستان میں اسپیشلی, سو ہم لوگوں نے 3 میجر جو ایریاز تھے اس پہ کام کیا تھا. پرائمریلی وی ور فوکسنگ آن ہیلتھ کیئر ایکسیسیبلٹی اینڈ ڈیلیوری, کہ ہیلتھ کیئر سروسز چاہے وہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ آپ کی کنسلٹیشن ہے, میڈیسنس کی ڈیلیوری ہے, لاجسٹکس آ جاتی ہیں اس میں, یا پھر وہ ڈائگنوسٹک سروسز کی ہوئی ہیں جس میں میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ آ جاتے ہیں. سو دس واز دا پارٹ آف ایکسیسیبلٹی. سو اس میں ہم لوگوں نے, چونکہ ہم پچھلے 4-5 ایئر سے جو ہے وہ ٹیلی ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں, اور ہمارا جو پورا پلیٹ فارم ہے وہ ٹیلی میڈیسن اس کی آپ کہہ لیں بیک بون ہے, اور ہم نے آلریڈی کافی ڈاکٹرس کو, تھاؤزنڈز آف ڈاکٹرس کو ٹرین کر چکے تھے, اینڈ وی already have enabled them before this pandemic. تو جب یہ پینڈیمک آیا تو لکیلی انسٹاکیئر واز ویری ریڈی فار دا ٹو کوپ دس سچویشن, اور ہم لوگوں نے اس کے لیے مختلف جگہوں پہ پاکستان کے ڈفرینٹ پروونسز میں انکلوڈنگ KPK, انکلوڈنگ پنجاب اور انکلوڈنگ سندھ, ہم لوگوں نے اپنے ٹیلی کلینک سینٹرز بنائے. The purpose was to serve our country کہ جس میں لوگوں تک جو ہے ڈاکٹرز کی کنسلٹیشن پرووائڈ کی جائے, بیکاز جو سارا یہ آپ سچویشن آپ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ چیز جو تھی, لوگ پینک بہت زیادہ کر کے ہوئے تھے, اینڈ اٹ واز لائک ایون شروع میں تو میں بھی یہی سوچ رہا تھا شاید جیسے میں آفس سے باہر نکلوں گا تو مجھے تو کورونا نے پکڑ لینا, بٹ تھنگز ور ناٹ لائک دس.
ہم نے ٹیلی کنسلٹیشنز جب شروع کی تو اس نے بہت سگنیفیکنٹلی ہیلپ کیا پینک ریڈیوس کرنے میں, اور اس میں پھر ہم لوگوں نے جو 200+ ڈاکٹرز کے ساتھ ایبسولوٹلی فری سروس انٹروڈیوس کروائی, جو آج بھی چل رہی ہے. اگر کسی نے کسی بھی پرپز کے لیے, ناٹ جسٹ فار کورونا, لیکن کوئی بھی ہیلتھ کیئر کنسلٹیشن لینی ہے, ایبسولوٹلی فری آپ کو ڈاکٹرز پرووائڈ کریں گے. اور یہ ڈاکٹرز کی کوالیفیکیشن جو ہے یہ MBBS, FCPS اور پروفیسر لیول ڈاکٹرز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اس کنسلٹیشن کے لیے. اپارٹ فرام دس ہم لوگوں نے جرمنی کی ایک جو رینون لیب ہے یوروفنس, اٹس لیڈنگ یورپین لیب, اس کو پاکستان میں لے کر آیا انسٹرا-کیئر. اور آج انسٹرا-کیئر کی لانچ جو کیپیسٹی ہے میڈیکل ٹیسٹ کی وہ 40,000 ٹیسٹ پر منتھ ہے. سو ہم 40,000 ٹیسٹ جو ہے وہ ہر مہینے جرمنی سے کروا کے اور آپ کو ریزلٹس یہاں پہ پاکستان میں ڈیلیور کر سکتے ہیں, جو کہ اس طرح ایک بہت بڑی سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن تھی. پھر اب ڈائگنوسٹکس کے اندر اگر ہم کورونا سے ریلیٹڈ بات کریں تو اینٹی باڈی ٹیسٹنگ بھی جو ہے وہ آپ انسٹا-کیئر کے تھرو گیٹ کر سکتے ہیں, اور مور دین 50 سٹیز میں پاکستان کی. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو بھی ایکسیسیبل بنایا اور ڈور اسٹیپ ڈلیوری میک شور کی, ڈسپائٹ کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت چیلنجز آ رہے ہیں, بٹ وی آر میکنگ شور کہ ہمارے جو پارٹنرز ہیں وہ کسی طریقے سے آپ لوگوں تک ڈور اسٹیپ پہ میڈیسن پرووائڈ کر سکیں. دس واز دا ون ایریا ایکسیسیبلٹی ہے. اپارٹ فرام دس ہم لوگوں نے انیبلمنٹ کے اوپر بھی وہ کام کیا. انیبلمنٹ آف ہیلتھ کیئر آرگنائزیشنز, اس کے اندر آپ کی جو ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوٹس آ جاتے ہیں, اس کے اندر ہاسپٹلس آ جاتے ہیں, کلینکس آ جاتے ہیں, پولی کلینکس آ جاتے ہیں. ہم نے ان کو اپنی ٹیکنالوجی دے کے ان کو انیبل کیا کہ انسٹا-کیئر تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن ہم نے ان کو ٹیکنالوجی پرووائڈ کی جس سے یہ لوگ بھی آج ٹیلی میڈیسن سینٹرز میں کنورٹ ہو چکے ہیں. اینڈ آئی ریمبر کہ پچھلے 4-5 ایئرز میں ہم لوگوں نے کتنی محنت کی ان لوگوں کو ٹیلی میڈیسن سمجھانے میں. ڈاکٹرز آر ویری ایجوکیٹڈ پیپل, لیکن وین اٹ کمس ٹو ٹیکنالوجی وہ بچوں کی طرح ہیں بالکل. ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے کیسے ان کو ٹیکنالوجی سمجھائی, کی بورڈ چلانا, لٹرلی کی بورڈ سے یہ لوگ بھاگتے ہیں, لیکن ہم لوگوں نے ان کو سکھایا, ٹرین کیا. تو آج جو ہے آپ دیکھیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا نام لیں, خیبر میڈیکل یونیورسٹی کا نام لیں, KPK کے جو آفیشیل ٹیلی میڈیسن سینٹر ہے وہ انسٹا-کیئر چلا رہا ہے. دیر آر کپل مور انسٹیٹیوٹس اینڈ آرگنائزیشن, شفا انٹرنیشنل اس میں آ جاتی ہے, اور بہت سارے اور آرگنائزیشن جن کو ہم نے کیپیبل بنایا کہ وہ جو ہے ٹیلی ہیلتھ سروسز کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. ایک پارٹ میرا اور رہ گیا جو تھرڈ ایریا تھا, جس طرح ابھی اماد نے اور ڈاکٹر فرح نے جو ایک بات کی تھی امپاورمنٹ آف ادر اسٹارٹ اپس. تو یہ چیز بہت اچھی ہے کہ وی آر اسٹارٹ اپس اور ہم لوگ دوسرے اسٹارٹ اپس کو امپاور کر رہے ہیں. ہم نے سندھ کے ایک اسٹارٹ اپ کو اور جو KPK کے ایک اسٹارٹ اپ جو کہ ڈاکٹرز رن کر رہے تھے, ہم لوگوں نے ان کو بھی اپنی ٹیکنالوجی پرووائڈ کی, بیکاز ان کے پاس ایکسپرٹیز تھی, ٹیم تھی, سارا کچھ تھا, بٹ دے ور لیکنگ ان ٹیکنالوجی. اور انسٹا-کیئر کے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود تھی, اور ہم نے ان کو ایبسولوٹلی فری ٹیکنالوجی پرووائڈ کر کے امپاور کیا, اور آج وہ بھی انٹیلیجنٹ ہیلتھ سینٹرز میں وہ لسٹڈ ہیں, اور وہ بھی اپنی وہ جو ہے فل انرجی کے ساتھ جو اپنی ٹیلی کنسلٹیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. سو دس واز دا ہول رول آف انسٹا-کیئر ڈیورنگ پینڈیمک. ٹھیک ہو گیا. This is very interesting conversation. I wish if we could just carry it on and on, but ہمیں لوگوں کے بھی تھوڑا سا ٹائم کا کرنا ہے. رمضان کا آخری اشرہ, this is second session. We have been in training sessions or these Zoom sessions for people. They've been attending these sessions since morning. So آخر میں جاتے جاتے very quickly ایک ایڈوائس اگر آپ سب لوگوں سے میرا سوال ہوگا, کوئی ایک ایڈوائس اگر آپ اسٹارٹ اپس کو کرنا چاہیں, ان اسٹارٹ اپس کو جو آلریڈی بزنس میں ہیں, جو آلریڈی کام کر رہے ہیں, جو کووڈ کی وجہ سے متاثرین ہیں, کچھ لوگ نہیں ہیں, تو وہ کیا ایڈوائس ہوگی؟ اسٹارٹنگ فرام عمران صاحب اینڈ دین ہیرا. اچھا دیکھیں, ایک تو کووڈ سے ریلیٹڈ آبویسلی ڈیجیٹل پہ جیسے ایمفسائز کر رہے ہیں سب, تو ایک تو وہ آبویسلی ہے, بٹ ایک جنرل ایڈوائز میں دینا چاہوں گا جو وچ ہیز بین پارٹ آف آور جرنی ایز ویل, دیٹ از ٹو کریٹ کسٹمر ٹریکشن ایز سون ایز پاسبل. آپ اگر کوئی بھی اپنا پروڈکٹ, کوئی سروس لانچ کرتے ہیں تو اس میں کسٹمر ٹریکشن کریٹ کرنا اور کوئی سائن کسٹمرز ہونا, وہ ایک آپ کا پروف اور ویلیڈیشن ہوتی ہے آپ کی آئیڈیا کی. اس کی بیسس پہ آپ کا آبویسلی کسٹمر ریفرنس بنتا ہے, کسٹمرز گرو کرتے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم فنڈنگ کی اپرچونیٹی پیدا ہوتی ہے. تو کسٹمر ٹریکشن وڈ بی مائی پرائمری ایڈوائز فار اینی بڈی ہو از لوکنگ ایٹ لانچنگ سم تھنگ. ٹھیک ہو گیا, آلریڈی
देखिए मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, सॉरी कंटिन्यू अनीस, आप बताइए। सॉरी मेरा ख्याल था कि इमरान भाई के बाद मेरा नंबर आता है तो मैंने खुद ही बोलना शुरू कर दिया। that is how I guess the screen is different at least. एक तो मुझे पता चल गया कि स्क्रीन हर एक को डिफरेंट नजर आती है। I thought कि सब लोग एक ही। I am extremely sorry. No worries. मैं बस बताइए और इस बात हिरा जी। हाँ मैं बस क्विकली ये कहना चाह रहा हूँ कि हर बिजनेस, हर स्टार्टअप, उसकी नेचर डिफरेंट होती है। तो ये बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स ने इस कोविड के जो बहरान आया है उसमें बेनिफिट किया हो, एंड इट कैन बी अदरवाइज एज वेल। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो बहुत मुश्किल में रहे, या जो समवेयर इन बिटवीन है। तो जनरलाइज तो नहीं कर सकते। द वन वर्ड दैट वी कैन यूज इज टू अडॉप्ट, कि आप कोशिश करें कि आपका बिजनेस इस तरह की सूरत हाल में किस तरीके से अडॉप्ट कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो इस तरह की सूरत हाल है जब इसमें आप लॉकडाउन के अंदर हैं और आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा वक्त मौजूद है क्योंकि आप कम्यूट नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा टाइम ऑनलाइन गुजार रहे हैं, तो आप अपने टीम मेंबर्स को ये इनेबल कर सकते हैं कि वो अपनी जो कैपेसिटी है, अभी यहाँ बहुत ज़्यादा हमने ऑनलाइन एजुकेशन की बात की है, तो अपनी जो प्रोफेशनल कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, रिसर्च थोड़ी सी बेहतर कर सकते हैं, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में आपकी मदद कर सकता है। इस तरह की जो पेंडेमिक्स जो बहरान होते हैं उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स तैयार नहीं होते, बहुत सारों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो जनरलाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर हर स्टार्टअप कर सकता है कि इससे अपनी जो कैपेसिटी है टीम की वो एटलीस्ट बिल्ड कर ले। ठीक हो गया। हिरा एंड देन अमार। One thing that I'd say to startups generally is this कि आप जो भी काम, एक तो research in any kind of startup, चाहे consumer products बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं। दूसरी बात, या तो आप कंपटीशन से कोई 10 times अच्छी चीज दें या 10 times cheaper दें। It's very important. मैंने आपको बोला था कि I wanted to add something. कि when I wanted to set up my office, तो I went to get some furniture. वो सारा फर्नीचर भी चाइना से आया हुआ था। So we are at a stage in Pakistan जहाँ हम फर्नीचर भी नहीं बनाते, honestly. And I asked them why. They said यहाँ पे बनाएंगे तो 6 महीने लगेंगे एक ऑर्डर आपको कंप्लीट करने में। So space बहुत ज्यादा है, and it's a mindset shift that we need. What we do is हमारे सारे जो बच्चे हैं usually वो थोड़े बहुत ही बर्गर बच्चे हैं, टायर नहीं चेंज कर सकते, मैकेनिक के पास खुद नहीं जा सकते, कुछ भी। Unless you do all of these things, you cannot be a well-rounded person जो आगे बिजनेस कर सके, क्योंकि बिजनेस में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। So इस बबल से बाहर निकलना चाहिए। आई थिंक पेरेंट्स को अपने बच्चों को वुड वर्क सिखाएं, मैकेनिक के पास भेजें, उनको वहां बिठा दें, so that they learn life skills. So that's one thing, ये हमें करना पड़ेगा अगर हमने एज अ कंट्री शिफ्ट करना है तो। That's it. Thank you. बहुत जबरदस्त बात की आपने। मेकर्स लैब जहाँ जहाँ जिस के पास जिस शहर में है, दे शुड रियली एक्सप्लोर दिस। बड़ी अच्छी, और शुरू में आपको थोड़ा सा अनफेमिलियर और अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी जस्ट टू प्ले विद दोस डिफरेंट मशीन्स, लेकिन दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर आपने अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरियल बनाना। तो थैंक यू फॉर दैट जी। अमार एंड देन बिलाल। ऑलराइट, थैंक यू। आई थिंक मेरी एडवाइस जनरल टाइम्स के लिए भी और कोविड टाइम्स के लिए भी है, वो ये है कि व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू बी रेडी फॉर अननोन एट ऑल टाइम्स. You will never know enough. You will never have the enough amount of data. You will never have enough amount of information. So you always need to be ready for the unknown. ना सिर्फ स्टार्टअप, इस टाइम पे तो बड़ी बड़ी कंपनी से भी अपने आप को अडेप्ट किया सिचुएशन के हिसाब से। हमारा जहाँ दफ्तर है उसके अराउंड टेक्सटाइल कंपनीज का काफी लॉस हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि वो मास्क और मेडिकल जो ड्रेसिंग है उसके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो आ गए। बाइकिया की फॉर एग्जांपल लें तो अगर लोगों ने अगर बाइक्स को यूज करना कम कर दिया तो बाइकिया ने अपने आप को ऐसे अडेप्ट किया कि वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है वो लॉजिस्टिक्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो आई थिंक जस्ट बी रेडी फॉर द अननोन। जो भी आपके अराउंड सिचुएशन है उसके अंदर बस देखो यार तुम्हारी कोर चीजें क्या हैं। अभी फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनके पास बहुत सारी कैपेसिटी होगी, वो जो जिस प्रोडक्ट जिस मार्केट में काम कर रहे हैं उसके लिए वो इस टाइम पे रेलेवेंट नहीं होंगे, लेकिन दे माइट हैव समथिंग जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी और कैपेसिटी के अंदर वो चीज हेल्प कर सकती होगी। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग, प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से और पैसे बनाना शुरू कर दो। दैट्स इट। ठीक हो गया जी। बिलाल एंड देन फाइज।
میری جو ایڈوائس ہوگی وہ ہے، میں اپنی لرننگ سے شیئر کروں گا کہ آئی لرن دس تھنگ ویری ان اے ویری ہارڈ وے. اسٹارٹ میں سب انٹرپرینورز مجھے پتا ہے یہی اپروچ لیتے ہوں گے ٹو پرووائڈ دیئر پروڈکٹ فار فری آف کاسٹ. سو آپ کو وہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. نیور سیل یور پروڈکٹ فری. اٹس دی پرائس ہونی چاہیے تاکہ آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت کم سے کم پڑے. سو جب آپ اسٹارٹ اپ شروع کرتے ہیں تو آپ کا ایک سب سے پہلے جو کوسچن انٹرپرینورز کو ہوتے ہیں، ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے. ہمارے پاس آئیڈیا ہے، انویسٹمنٹ نہیں ہے. سو یو ڈونٹ نیڈ انویسٹمنٹ. آپ بس اپنے چیز پہ فوکس کریں اور اس کو چارج کریں. بے شک لیس کریں بٹ ضرور کریں. یہ آپ کو اسٹیبل بھی کرے گی اور صرف آپ کو جینوئن بائر اور جینوئن کسٹمرز پرووائڈ کرے گی. دیٹس اٹ. ٹھیک ہو گیا جی. 5 تو ایک چیز جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ٹریکشن کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ بزنس کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ نمبرز کی بات کرتے ہیں، لیکن اس سب چیزوں کے اندر ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس کو ہم ٹرمز میں کہتے ہیں نو یور کسٹمرز، جس کو ہم کہتے ہیں ایمپتھی. ایمپتھی بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے جو میرے جتنا انٹریکشن رہا NIC کے ایک مینٹور ہیں یاسر صاحب، انہوں نے یہ چیز سکھائی کہ ایمپتھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اور اس چیز کو میں نے جب اپنے بزنس کے اندر امپلیمنٹ کیا تو پتا چلا کہ اگر آپ ایمپتھائز کرتے ہو، آپ اپنے کسٹمرز کی پین کو جانتے ہو. اسپیشلی ان مائی کیس جب میرے کسٹمر جو ہیں وہ اسپیشلی ایبل یا ڈفرینٹلی ایبل پرسنز ہیں اور ان کی لائف کے ساتھ بہت زیادہ پرابلمز ہیں، ان کی لائف کے اندر بہت زیادہ چیلنجز ہیں. تو اگر آپ ایمپتھی لے کے آتے ہو نا تو ایک تو آپ کا جو دوسرے جہان میں وہ تو بھلا ہو ہی جاتا ہے، لیکن جو اس کی دنیاوی سائڈ ہے، بزنس والی سائڈ ہے، پیسہ آٹومیٹیکلی آنا شروع ہو جاتا ہے. پیسے جو بزنس ہے وہ آٹومیٹیکلی آتا ہے. منی فالوز. یہ ایک اسٹیٹمنٹ میں دینا چاہوں گا کہ آپ ایمپتھی لے کے آئیں اپنے بزنس کے اندر، اپنے کسٹمرز کو جتنا زیادہ دے سکتے ہیں اتنا دیں. پیسہ آنا جو ہے وہ میری گارنٹی ہے، اللہ کی گارنٹی وہ آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. ڈاکٹر فرح اینڈ دین عبداللہ. جی سو مائی 2 سینٹس آر کہ سو انٹرپرینورشپ جو لوگ سن رہے ہیں بڈنگ انٹرپرینور، سو ایک تو شرط یہ ہے کہ آپ کو ڈریمر ہونا چاہیے، مطلب انتہا کا ایک نمبر کا ڈریمر ہونا چاہیے. اور تھنک بگ کریں. اگر پلیٹ فارم کی دنیا میں تو پلیٹ فارم کو ایک کلائنٹ کے لیے نہ بنائیں، اس کو بڑے سوچیں کہ اگر ڈفرینٹ طرح کے کلائنٹ آئیں گے تو پلیٹ فارم نیا نہیں بنانا پڑے گا. اب میرا ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو ہر طرح کی نیڈس کو اکوموڈیٹ کر دے اور ماڈیولر ٹیکنالوجی یوز کریں پلیٹ فارم بنانے کی. تو ایک ڈریمر بنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے پاؤں جو ہے وہ زمین کے اوپر رکھیں اور ڈوئر بنے. اینڈ ایز آئی آلویز سے گیٹ یور ہینڈز ڈرٹی. تو اگر آپ ڈریمر بھی ہیں اور اگر آپ ڈوئر بھی ہیں اور سڑکوں پہ بھی جا سکتے ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ بھی چل سکتے ہیں، اور بائی دا وے اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو آئی ایم فرام KPK. سو میں KPK پبلک ٹرانسپورٹ میں جاتی ہوں، وہاں پہ کریم میں موو کرتی ہوں، پشاور میں. So you have to get your hands dirty. So that's a killing combination, dreamer and the doer. اور اگر یہ آپ کر لیں تو پھر پیسوں کے بغیر بھی سب کچھ ہو جاتا ہے. اور بلال جو کہہ رہا ہے کہ اگر پیسے لینا شروع کر دو گے تو وہ پیسوں سے پیسے بننا شروع ہو جائیں گے اور فنڈنگ بھی آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. عبداللہ. جی ابھی اس ٹائم یہ جو پینڈیمک ہے، یہ جو ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کی تھنکنگ ہے وہ کافی چینج ہوئی ہے. خاص طور پہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ لوکل میڈ پروڈکٹس بھی یہاں پہ کبھی سیل ہوں گی، لائک لوکل میڈ PPEs یہاں پہ سیل ہوں گی، میڈیکل پروڈکٹس یہاں پہ سیل ہوں گی. بٹ اب یہاں پہ وہ لوکلی میڈ پروڈکٹس کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں. تو اس ٹائم پہ جو ہارڈ ویئر کمپنیز ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ وہ یہاں پہ جو لوکل پروڈکٹس میں جائیں، لوکل میڈیکل اکوپمنٹ میں جائیں. اس کے علاوہ میڈیکل کے علاوہ ہماری فوڈ ٹیکنالوجی ہے، اس میں بہت کام ہونے والا ہے. تو اس ٹائم یہ جو اس کے بعد اس COVID-19 کے بعد جو دنیا ہے وہ بالکل چینج ہو رہی ہے اور ہمیں اس کے اکارڈنگ اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا ہے، اپنے بزنس کو اڈاپٹ کرنا ہے. ہمیں اپنی جو پروڈکٹس ہیں ان کو اس لحاظ سے چینج کرنا ہے کہ وہ ہم یہ جو اپرچونیٹیز ہیں ان کا فائدہ جو ہے نا وہ اچھے سے لے سکیں. اور آئی تھنک اگر ہم اس اپرچونیٹی سے فائدہ لیتے ہیں تو میرے خیال سے بہت بہتر ہوگا سب کمپنیز. ٹھیک ہو گیا. علی گل اینڈ دین ڈاکٹر صاحب. جی میری تو ایک ہی ایڈوائس ہے خاص طور پہ اسٹارٹ اپس کے بارے میں کہ اسٹارٹ اپس میں پرزسٹنس ہونی چاہیے. جب وہ ایک کام شروع کرے تو اس کو ٹائم دے. اگر وہ 1-2 سال میں اگر وہ فیل بھی ہوتے ہیں اسٹارٹ اپ میں
لیکن اس سے جو وہ لوگ ایکسپیرینس گین کرتے ہیں نا, اس کی جو ورتھ ہے وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی. میری خاص طور پہ یہ ایک ایڈوائس ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ڈاکٹر سارا. جی پہلی بات تو میں یہ کروں گی کہ اٹس considering the current situation, it's very important to maintain your focus because اس طرح کے ایک pressure میں sometimes for short-lived benefits you lose your target and you start spreading out too thin. So that's very important. اور کہ آپ اس میں اسٹیبلٹی مینٹین کریں پیشنس کے ساتھ وٹ ایور جو بھی آپ کے ٹارگیٹس تھے یا آبجیکٹیوز تھے اس کی طرف focus رہیں. Impact and short-term impact of the scenario over your startup. If this lasts for maybe 2 or 3 months, what is going to happen? Kis tarah hai? If it lasts for 2 years, what's going to happen? If the world is changing, and then just imagine and predict the new world and innovate your product, innovate your business accordingly. اور innovation میں ایک term ہم use کرتے ہیں moon shot thinking. یہ basically derived ہے جو کہ انسان جب چاند پہ گیا تھا کہ it's a way that when you innovate very radically, which is very over ambitious and which is completely destructive and groundbreaking. اور یہاں پہ ہمارا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ because we do understand disruptive business models to some extent because Uber and Careem operate here, تو ہمیں کچھ سمجھ آتی ہے, لیکن whenever you talk about disruptive technologies, people are at a loss. So I think we all need to focus a bit on that, and I think that is the need of the day because the world has just disrupted very very radically. Thank you. ٹھیک ہو گیا جی. تھینک یو ویری مچ ایوری ون. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. ہم نے 1.5 گھنٹے کا ٹائم رکھا تھا, وی وینٹ 25 منٹس بیونڈ ٹائم. سو پھر کیونکہ سوال اور کانورسیشن کافی انٹرسٹنگ تھی. تھینک یو ویری مچ آپ سب لوگوں کا ٹائم نکالنے کا. ہمارا مقصد جو کرنٹ انٹرپرینیورز ہیں ان کو انکریج کرنا تھا, جو انٹرپرینیورز بننا چاہ رہے ہیں ان کو انکریج کرنا تھا, لیکن سب سے زیادہ جو آپ کہنے کہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جب لوگ اپنی جرنی اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی رول ماڈلز نہیں ہوتے دیکھنے کے لیے, اور اگر رول ماڈل ہوتے ہیں تو ہم ایکسٹریمز میں سوچتے ہیں, ہم سوچتے ہیں یار کہ وہ جو فلاں تھے وہ ہم کیسے بن سکتے ہیں. تو یہ جو سب لوگ ہیں یہ ابھی کسی ایکسٹریم کو ہو سکتا ہے انہوں نے ہٹ نہ کیا ہو, لیکن دے آر ویل آن دیئر وے ٹو سکسیس انشاءاللہ. تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سکسیس وانٹ کم اوور نائٹ. یو ول اسٹارٹ اینڈ دین یو ول بی ون آف startups and then you will hit some more success. تو آپ کو ان لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ان کی باتوں کو سننے کی ضرورت ہے. میں آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. NES میں اب صرف 3 سیشنز رہ گئے ہیں. میں نے شروع میں اناؤنس کیا تھا کل صبح ایک ہمارا سیشن ہوگا جس میں ہم نے یونیکارن کلب کو جو پاکستانی ہیں we just wanted to invite them to celebrate their success, to discuss with them. مدثر شیخہ زمین کے فاؤنڈرز اور ریحان جلیل. تھرسڈے کو جو ہمارا سیشن ہے دیٹ از, اس میں ہم نے راجہ مراد اس میں آ رہے ہیں, کار فرسٹ کے CEO ہیں, بائکیا کے موسٹ لائکلی جو CEO ہیں منیب شاید وہ آئیں, اس میں چیتے کے ہو سکتے ہیں CEO ماجد خان آئیں, فولیو 3 کے چیئرمین عمیر خان UC برکلے میں بھی وہ پڑھاتے ہیں, ویری انٹرسٹنگ پرسن, وہ ہمیں جوائن کریں گے. چائے خانہ سے سلمان واسع میں جوائن کریں گے. اور کلوزنگ جو ہمارا سیشن ہے وہ ہوگا انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ کووڈ, جس کو جس میں ہمیں ملیحہ لودھی پاکستانی ایمبیسڈر ایکس ایمبیسڈر ٹو US اینڈ UK وہ جوائن کریں گے, اور اس کے علاوہ پاکستانی ایمبیسڈر ٹو ایران اینڈ اٹلی اینڈ تھائی لینڈ وہ ہمیں جوائن کریں گے اس سیشن کے لیے, جس ٹو ایکسپلین کہ ہاؤ ٹریڈ ورکس ہاؤ انٹرنیشنل ٹریڈ ول ورک پوسٹ کووڈ. سو یہ 3 سیشنز ہیں جی نیکسٹ 3 days. اینڈ تھینک یو ویری مچ اگین ایوری ون. I'll inshallah I'll see the audience tomorrow ji. So خدا حافظ for today. Thank you. Very much.